وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کی عظیم محنت کے لیے اللہ پاک نے ہمیں قبول فرمایا، اور اس محنت کو سیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے راستے کے لیے قبول فرمایا۔ فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے راستے کا ایک دن دنیا کے 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فیما سوا، کہ اللہ کے راستے کا ایک دن دنیا کے 1000 دنوں سے بہتر ہے، اور اللہ کے راستے میں ایک صبح نکل جانا اور ایک شام نکل جانا دنیا اور دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے کا گرد و غبار جنت کے مشک ہے، جسے پاک میں ہے مغبرت قدماہ فی سبیل اللہ عز وجل الا حرم اللہ علی النار۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اس کے قدم پر جو گرد و غبار لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر لیتے ہیں۔ دعا نہیں، جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اس سے بہت خوشی ہو اللہ کے راستے میں نکلنے کی، یہ بہت بڑی دعوت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ حضرت عمر صاحب پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا رحمت ہے، کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہجرت کی طاقت لگ جاتی ہے، اور ہجرت کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہجرت کرنا، ایک ہجرت بادہ اور ایک ہجرت بادیہ۔ ہجرت بادہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض تھی۔ ہجرت بادیہ اپنی زندگی میں دین کو لانے کے لیے اور اپنی ذات کی اصلاح کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کہ پورے عالم میں اللہ کا دین حقیقت کے ساتھ کیسے پہنچ جاوے، اس کے لیے چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنا، یہ ہجرت بادیہ ہے، اور یہ قیامت تک ہے کہ قیامت تک لوگ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اپنے گھر بار کو چھوڑتے رہیں گے۔ کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے وقت دل میں خوشی ہونی چاہیے، خشاش بشاش نکلے۔ کیا نکلے بھائی؟ کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا کرم ہے کہ تم نے ہمیں اللہ کے راستے کے 4 مہینوں کے لیے قبول فرمایا۔ دل میں غم نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، بلکہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ من خرج فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ، کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، من خرج فی سبیل اللہ یخلفہ فی اہلہ و مالہ، کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں اپنے گھر کو چھوڑ کر نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کے بھی ذمہ دار بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کے ذمہ دار بھی بن جاتے ہیں۔ یخلف بولتے ہیں، اخلف یخلف، اخلافن کے معنی پیچھے رہنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پیچھے رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار کے بھی ذمہ دار بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گھر والوں کے اہل و عیال کے بھی ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری حدیثیں ہمارے سامنے مستحضر ہو۔ اللہ کے راستے کے نکلنے کے فضائل جب ہمارے سامنے مستحضر ہوتے ہیں نا، تو آدمی کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ کے راستے میں نکل کر خالی انسان کو بخار آتا ہے، بخار، تو بخار پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کر خالی سر دکھتا ہے، سجع رأسہ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے اگلے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے کی تندرستی کے بھی فضائل ہے، اللہ کے راستے کی بیماری کے بھی فضائل ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بھی فضائل ہے۔ جب بندوں کے سامنے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے تھے، تو صحابہ کا مجمع کے اندر کروٹیں بدلتا تھا، اور اللہ کے راستے میں جانے کے لیے صحابہ کرام شہادت کی دعا کرتے تھے، شہادت کی تمنائیں کرتے تھے، اور شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگتے تھے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بھیج دے، اور اپنی جان کو اللہ کے راستے میں لگا کر اپنی جان کو قبول کرا دیں۔ یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے شوق تھے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں 2 باتیں امت سے چاہتا ہوں۔ ایک تو میں بات چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت قریہ در قریہ، ہماری جماعت اقلیم در اقلیم، ہماری جماعت گاؤں در گاؤں، اقلیم در اقلیم، شہر در شہر، ملک در ملک، ہماری جماعت دیوانہ وار گمرہی ہو۔ اور دوسری بات یہ چاہتا ہوں ہر ساتھی کی تمنا اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی ہو۔ جب نیا دعوت کا کام جب شروع ہوا تو ایک جماعت حضرت الیاس صاحب علیہ الرحمٰن نے ایک جماعت بھیجی سہارنپور کے علاقے میں،
سہارنپور کے علاقے میں جماعت بھی نہیں، یو پی کے علاقے میں جماعت کو بہت مارا. تو قاری امیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ کے خلیفہ تھے، جن کی بہت بڑی خانقاہ سیلم میں تامل ناڈو میں لگتی تھی. رمضان مبارک کے مہینے میں آخری عشرے میں 700-800 انسان عشرے اخیرہ میں ہندوستان کی سب سے بڑی خانقاہ وہاں لگتی ہیں. اور ہمارے ڈاکٹر نادر علی صاحب جو ہمارے اکابر میں ہیں، وہ 10 دن وہ پورا مہینہ رمضان میں وہاں حضرت کے اعتکاف کرتے تھے. تو قاری امیر الحسن فرماتے ہیں کہ ہم جب دارالعلوم دیوبند مظاہر میں پڑھتے تھے تو ہم نے سنا ایک جماعت کو بہت مارا ہے، تو لو اس جماعت کی ملاقات میں جاوے. اور یہ بھی سنا ہے کہ حضرت معین الیاس صاحب رحمۃ اللہ جماعت کے پاس آ رہے ہیں. حضرت معین الیاس صاحب علیہ رحمہ نظام الدین مرکز سے سہارنپور آئے اور جماعت کو لے کر بیٹھے. تو کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا تھا، کسی کو زخم آیا ہوا تھا. تو حضرت معین الیاس صاحب نے فرمایا، میں نے سنا تھا کہ کوئی ساتھی اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے، کاش تمہارا کوئی ساتھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم میں ہدایت کو پھیلا دیتا. قاری صاحب فرماتے ہم نے دل میں سوچا حضرت تسلی کی بات کریں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرماوے، آپ کو زخم ہوا. لیکن حضرت نے آگے کی قربانی کی بات بتائی. تو میوات میں جانے والے جو ساتھی واپس آئے تھے وہ کہا حضرت ہم تو جائیں گے، اب تو واپس کبھی نہیں آئیں گے، ہمارا بدن کا چورا ہو جائے تب بھی ہم وقت کو پورا کر کے واپس آئیں گے. یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل ہے. ہماری محنت میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے صحابہ کا جذبہ اور ایک ہے صحابہ کرام کا طریقہ. محنت کرتے کرتے ہماری زندگی میں صحابہ والا جذبہ پیدا ہو جائے. جو صحابہ کا جذبہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا تھا، صحابہ کا جذبہ کاروبار کو چھوڑنے کا تھا، صحابہ کا جذبہ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کا تھا اور اپنی زندگی میں دین کو داخل کرنے کا تھا. بچوں کو چھوڑنا آسان تھا، بیوی کو چھوڑنا آسان تھا، اور اپنے وطن مبارک کو مدینہ منورہ جیسی بستی کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑنا، اللہ کے دین کے لیے صحابہ کرام کو چھوڑنا آسان تھا. یہ صحابہ کے جذبات تھے. اوپر دیکھو بھائی بیٹا، یہ نیچے کرو. ہم محنت کرتے کرتے ہمارا وہ جذبہ بن جائے جو صحابہ کرام کا جذبہ تھا. ہماری محنت میں صحابہ والا جذبہ ہوگا اور ہماری محنت میں صحابہ کرام والا طریقہ ہوگا. جس نہج پر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چھوڑا تھا، جس نہج پر، جس محنت پر، وہ محنت ہماری زندگی میں آ جاوے اور وہ طریقہ کار آ جاوے جو طریقہ کار اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دل پر القاء فرمایا تھا اور آپ پر وحی کے ذریعے آپ کو باخبر کیا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے واسطہ در واسطہ اللہ نے ہمارے بزرگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی اور ہمارے بزرگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی اور ایک کام صحیح نہج پر ہمارے سامنے آیا ہے. اللہ کے راستے کے نکلنے میں آدمی کو بڑی خوشی ہونی چاہیے. ایک بار حضرت معین الیاس رحمۃ اللہ علیہ میوات کے اجتماع میں جب ان کی جماعت میوات میں جا رہی تھی، حضرت معین الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دیوبند کے بڑے بڑے علماء تھے. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت رائے پوری تھے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب تھے، مولانا حسین مدنی نور اللہ مرقدہ تھے، حضرت مولانا گنگوئی تھے، مفتی محمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھے. بڑے بڑے علماء دیوبند کہ جن کا نام لیتے لیتے ہماری زبانیں میٹھی ہو جاتی ہیں اور ہمارے سروں کے تاج تھے، اساتین علوم و نبوت تھے. اللہ نے ان کو سب کچھ دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میوات کے اجتماع کے اندر حضرت جا رہے ہیں، بیل گاڑی میں جا رہے ہیں اور میوات کی گرمی اور گرم گرم صحراؤں میں گرم گرم ریت اور گویا کے آسمان انگارے برسا رہا ہو، اتنی خطرناک شدید گرمی تھی اور یہ بیل گاڑی میں میوات کا سفر کرے تھے اللہ کے راستے میں. شیخ العلم مولانا زکریا صاحب نے اپنے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میرے دل میں سوچا گرمی بہت لگ رہی ہے اور گرم گرم لوہوں کی وجہ سے ہمارے رخساروں پر ہمارے رخسار لال لال ہو رہے ہیں اور انگاروں کی طرح ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ چلو تھوڑی سی اوپر چادر لگا لوں تو کم سے کم گرم گرم لو نہ لگے. تو میں نے معین الیاس صاحب سے پوچھا حضرت جی آپ کا چہرہ لال لال ہو رہا ہے، گرم گرم لویاں آ رہی ہیں، تو میں چاہتا ہوں تھوڑے سے اوپر پردہ لگا دوں. حضرت معین الیاس صاحب نے فرمایا شیخ صاحب تم پردہ لگانے کی بات کرتے ہو، میوات کے اس گرمی کے سفر میں تو جنت کی باد نسیم کو محسوس کر رہا ہوں، جنت کی باد نسیم کو محسوس کر رہا ہوں. یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا استحضار کہ گرمی پر اللہ کیا دے گا، سردی پر اللہ کیا دے گا اور گرم گرم لو پر غزوہ تبوک کو یاد کر کے اس کے مزے لوٹ رہے تھے. مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے ہیں حضرت جی کے اس جملہ کے کہنے کے بعد ہم تمام کے تمام جتنے دیوبند کے اکابر تھے وہ اللہ کے راستے میں اس سفر میں جنت کے مزے لوٹ رہے تھے. تو بھائی آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، بہت بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ پاک نے آپ کو قبول فرمائی، اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں. بہت بڑا مجمع تھا جن پر محنتیں ہوئی لیکن اللہ پاک نے آپ کو قبول کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے جس کے دل میں طلب ہوتی ہے اللہ پاک اس کو ہدایت دیتے ہیں. جتنی بڑی طلب اتنی بڑی ہدایت. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ
تمہارے دل میں جتنا اللہ کی طرف رجوع ہوگا، دل میں طلب ہوگی، اللہ پاک اتنے ہی راستے کھولے گا اور اللہ تعالیٰ اتنے ہی ہدایت کی دولت سے مالا مال کرے گا۔ اب اللہ کے راستے میں جاتے ہو، اس سے اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینے کے مالدار ترین صحابی تھے، اور میرے نبی نے فرمایا عبد الرحمن تو رحمان کے تاجر ہے، اور ٹاپ 10 صحابہ کرام میں ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی بیٹھک میں جو 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت سنائی، عشرہ مبشرہ، ان میں عبد الرحمن ہے، مدینے کے مالدار صحابی۔ انہوں نے ایک ہی بیٹھک میں 30 غلاموں کو آزاد کر دیا، 30 غلاموں کو آزاد کر دیا، اور روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک غلام کے آزاد کرنے پر جنت واجب ہے۔ جب 30 غلاموں کو آزاد کر دیا تو ایک صحابی نے کہا عبد الرحمن تم نے تو بہت بڑا اجر پا لیا کہ تم نے ایک ہی مجلس میں 30 غلاموں کو آزاد کر دیا۔ تو حضرت عثمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی اس سے بھی زیادہ میں تجھے اجر کی بات بتاؤں، ثواب کی بات بتاؤں۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کر خالی سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اس کو اس آرام کرنے پر جو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، میرے 30 غلاموں کے آزاد کرنے پر بھی نہیں ملے گا۔ جب اللہ کے راستے میں سونے پر یہ اجر ہے تو اللہ کے راستے میں تعلیم کے حلقوں پر کیا ملے گا، اجتماع اعمال کی پابندی پر کیا ملے گا، انفرادی اعمال کی پابندی پر کیا ملے گا، امیر صاحب کی اطاعت پر کیا ملے گا، ملاقاتوں میں کیا ملے گا، اور راتوں کو اللہ کے سامنے تنہائیوں میں تہجد کے وقت اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے پر کیا ملے گا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ مولانا حسین مدنی نور اللہ مرقدہ بڑے ہمارے علماء میں ہیں جن کا راتوں کا رونا مشہور ہے۔ چھوٹے بچوں کی طرح حضرت راتوں کو روتے تھے، بخاری شریف کا درس پڑھاتے تھے، اور ان کی پوری رات اللہ کے ساتھ راتوں کو رونے میں گزرتی تھی۔ تو کسی نے کہا حضرت بخاری شریف کا درس ہو رہا تھا اور کسی طالب علم نے کہا حضرت یہ تبلیغ والے ثواب بہت بتاتے ہیں، گشت میں نکلنے کا اتنا بڑا ثواب ہے، تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا اتنا بڑا ثواب ہے، تعلیم کے حلقوں کا اتنا بڑا ثواب ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر قرآن کی تلاوت پر اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب بتاتے ہیں۔ مولانا مدنی نے فرمایا یہ تو ثواب کم بتاتے ہیں، اللہ ان کو وہ دے گا کہ ہماری آنکھیں تکتی کی تکتی رہ جائے گی، ہماری آنکھیں دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ مولانا مدنی اللہ اکابر علماء دیوبند کو اللہ جزائے خیر عطا فرماوے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرماوے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرماوے۔ انہوں نے ہمارے تبلیغ کی محنت میں ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے، اور تبلیغ کی محنت میں انہوں نے بہت بڑا تعاون کیا ہے۔ مفتی گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مفتی اعظم مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکات عالیہ کے شیخ، وہ تو حضرت نے بہت بڑے بڑے فتاوا تبلیغ کی اشاعت کے بارے میں لکھے ہیں۔ جب ان کے سامنے بڑے بڑے فتاوا آئے کہ تبلیغ والے یہاں کھانا کھاتے ہیں، تبلیغ والے اس طرح بات کرتے ہیں، بڑے مثبت انداز میں امت کے سامنے تبلیغ کے فضائل کو بیان کیے تاکہ امت اس کام میں لگی رہے اور اس کام میں جمی رہے۔ جب بہت بڑی خوشی کی بات ہے آپ لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو قبول فرماوے۔ جتنا بڑا راستہ ہے اتنے بڑے قیمتی اصول ہیں، جتنا راستہ بڑا ہوتا ہے اس کے اصول بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی سب سے بڑے، تو اللہ کے نبی کی ذمہ داری قیامت تک کے انسانوں کے لیے، جتنا بڑا آدمی اتنی بڑی ذمہ داری، اور جتنا بڑا کام اتنا بڑا اللہ کی طرف سے کیا ملے گا، اجر ملے گا، اور اس کے اصول ہوتے ہیں۔ بے مدرسہ چلانا ہو تو مدرسے کے لائن کے اصول ہے، خانقاہ میں جانا ہو تو تصوف سلوک کے اصول ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنا ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام جن پر اللہ پاک نے کھولا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالی کام نہیں کھولتا، کام کرنے کی ترتیب اور کام کرنے کے اسلوب بھی اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کے دلوں پر ڈالتا ہے۔ اس سے میرے سب سے پہلے اللہ کے راستے سے نکلنے کے زمانے میں اپنی نیتوں کو صحیح کریں۔ ہمارے کام میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ بے نماز بغیر نیت کے نہیں ہوتی، رمضان کا روزہ بغیر نیت کے نہیں ہوتا، روزہ بغیر نیت کے نہیں ہوتا۔ یہ تو ام الاعمال ہے جس کی برکت سے سارے کے سارے عمل زندہ ہوتے ہیں۔ دعوت کا عمل کی برکت سے اللہ نے بہت سارے عملوں میں اللہ نے حیات بخشی ہے، بہت سارے عمل زندہ ہو جائیں، تو اس کے نیت کرنا ضروری ہے۔ جیسی نیت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ سب سے پہلی بات تم اللہ سے اچھا گمان کر کے اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ سے اچھا گمان ہو، امیر صاحب سے اچھا گمان ہو، اور ساتھیوں سے بھی اچھا گمان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے پردہ فرمانے کے 3 دن پہلے مدینے کے مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کو فرمایا تھا، یہ جابر تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارا گمان اللہ سے بہت اچھا ہو، تمہارا گمان کیا ہو، اللہ تعالیٰ سے بہت اچھا ہو، تمہارا گمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت اچھا ہو۔ اللہ سے بھی اچھا گمان کرنا اور ساتھیوں سے بھی اچھا گمان کرنا، اور ذمہ دار کے دل میں تمام کے تمام ساتھیوں کی محبت ہو، ساتھیوں کی نفرت نہ ہو بلکہ محبت ہو۔ ہر ساتھی ہمارا ہے،
امیر صاحب ہمارے ہیں، ہماری جماعت میں تو ماشاءاللہ علماء کرام بھی ہیں، ہماری جماعت میں مفتیان کرام بھی ہیں، ہمارے جماعت میں پرانے ذمہ دار بھی ہیں، اور ہماری جماعت میں محنت کرنے والے نوجوان بھی ہیں۔ یہ اتنی بہترین جماعت اللہ نے بیلنس والی بنائی ہے۔ اللہ پاک نظر بس سے آپ کی جماعت کے اللہ تعالیٰ پوری پوری حفاظت فرماوے۔ آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ، تو سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت ہو۔ نیت کیا کریں گے کہ میں اللہ کے راستے میں اپنی ذات سے دین پر چلنا سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا نیت کرنا ہے؟ پوچھیں گے لوگ کہ تم نے کیا اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کی ہے؟ اپنی ذات سے دین پر چلنا سیکھنے کی نیت ہے کہ تاکہ مجھے اپنی ذات پر دین پر چلنا آ جاوے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری امت اللہ کے دین پر کیسے آ جاوے اس کی محنت کے لیے جا رہا ہوں۔ اپنی ذات سے دین پر چلنا اس کی سیکھنے کی نیت ہو، اور امت اللہ کے نبی کی امت دین پر کیسے آ جائے اس کی محنت کے لیے میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ یہ ہماری اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو۔ اب ہماری جماعت یہاں سے اللہ کے راستے میں جا رہی ہے۔ امیر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ساتھیوں کو پورے سفر کے حالات بتا دے، ہمیں کون سی گاڑی میں جانا ہے، ہمارا کس دن سفر ہے، ہماری گاڑی کا نمبر کیا ہے، گاڑی کہاں جا رہی ہے، ہمارا کون سا کوچ ہے، ہماری کون سی سیٹ ہے، سفر کی ساری معلومات یہ ذمہ داری امیر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ساتھیوں کے سامنے سفر کی پوری معلومات ساتھیوں کے سامنے لا دے، تاکہ ساتھی کو پتہ چلے کون سے وقت میں ہمیں یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ گھر سے نکلنے کے وقت ہمارے علماء نے لکھا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب آپ سفر میں نکلتے تھے تو آپ گھر سے 2 رکعت پڑھ کے سفر سے نکلتے تھے۔ ہم مستقل سفر کی 2 رکعت پڑھ کے گھر سے نکلیں اور سفر کی ساری معلومات ہمارے سامنے آ جائے، بھائی ہماری ٹرین کتنے بجے ہے، ہمیں یہاں سے کتنے بجے روانہ ہونا ہے، ہمارا کون سا کوچ ہے، ہماری سیٹ کون سی ہے، اور ہماری جو ٹکٹ سارے ساتھیوں کے سامنے آ جاوے۔ ہو سکتا ہے ٹکٹ کی 1-2 جیروکس ہو جاوے تاکہ اور ساتھیوں کے پاس بھی ٹکٹ، ایک ساتھی کے پاس ساری کی ساری ٹکٹیں موجود نہ ہو، ورنہ کبھی چوری ہو گئی تو تھوڑا موبائل کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ خطرہ نہ ہوئے، آرام سے ہمارا سفر ہو سکے۔ اب ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں تو ہم اپنے ضرورت کا سامان لے لیں۔ بھائی ضرورت کا سامان ہر ایک کو لینا ہے، ضرورت کا اپنا تولیہ ہے، اپنے کپڑے ہے، سردی کا موسم ہے تو سردی کا بستر لے لے، گرمی کا موسم ہے تو گرمی کا بستر لے لے۔ اتنا زیادہ سامان نہ لے کہ وہاں جانے ایک آدمی نے 10 جوڑی کپڑے لے لیے، 15 جوڑی کپڑے لیے، بھائی 2 بستر لے لیے تو اس کے لیے بھی بوجھ پڑتا ہے اور ساتھیوں کے لیے بھی کیا بنتا ہے، بوجھ بنتا ہے۔ ضرورت کا سامان لے لے اور اپنا طعام سیٹ لے لے، جو ہمارا اجتماعی برتن ہوتا ہے، ہم فضائل کی 2 کتابیں لے لے، آئی بات سمجھ میں، اس کو ہم نہ بھولے۔ اس کے ساتھ کوئی انسان بیمار ہے، کسی پریشر کی گولی ہے، کسی کی ڈائبٹیز کی گولی ہے، تو ساتھی اپنی ضرورت کی دوائی لے لے، ضرورت کا سامان لے لے، آئی بات سمجھ میں۔ اور حدیث قرآن کریم اللہ نے فرمایا وتزودوا، حج کے موسم میں فرمایا، حج کے موقع پر آیات نازل ہوئی وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ ساتھ میں توشہ لے لو، بہترین توشہ سوال سے بچنا ہے۔ بہترین توشہ کون سا ہے؟ سوال سے بچنا ہے، تاکہ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں میں تولیہ نہیں لایا تو بھائی مجھے تو اپنا تولیہ دے دے، میں ٹوال نہیں لایا میں تو مجھے اپنا ٹاول دے دے، صابن، اپنا ضرورت کا جو بھی سامان، میں کون سا صابن کو استعمال کرتا ہوں گھر پر سے لے لے، اپنا برش لے لے، اپنا کولگیٹ لے لے، اور اپنا سر کا ڈالنے کا تیل لے لے۔ انسان کی جو بھی ضروریات کی وہ تمام کی تمام چیزوں کو یہاں سے لے کر سفر میں روانہ ہو۔ اجتماعی برتن ہمارا اجتماعی سامان ہے، 2 فضائل کی کتابیں لے، ہو سکے تو ایک نوٹ لے لے، قلم لے، مسواک یہاں بہت ملتے، مسواک لے لے، یہ تو مسواک کرنا تو میرے پاس ہمیشہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری امت پر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر مسواک کو فرض کر لیتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، الفضل میں مسواک ملتے ہیں، مسواک وہاں ہر جگہ مسواک نہیں ملا کرتے، تو مسواک یہاں سے لے لے، ہماری کوئی نماز بغیر مسواک کے نہ ہو۔ مسواک کا بہت بڑا اہتمام ہونا چاہیے سفر کے اندر۔ اب ہماری جماعت ہمیں ٹرین میں سفر کرنا ہو یا بس میں سفر کرنا ہو، ہمارا کوئی ایسا وقت طے کرے اس وقت پر ہمارے تمام کے تمام ساتھی حاضر ہو جاوے، یا سے دعا کر کے نکلے، والدین کے پاس جا کر والدین کی اجازت دے کر نکلے، والدین کو خوش کر کے نکلے، گھر پر بچوں کو نصیحت کر کے نکلے، اور گھر سے دعائیں پڑھ کے نکلے، اور سفر کی دعا پڑھ کے ہم گھروں سے نکلے۔ اور اس کے بعد نکلنے کے بعد ٹرین میں جانا ہے تو میاں جی مہرا فرمایا کرتے تھے اگر تھوڑا راستہ لمبا ہو تو 2 گھنٹے پہلے ہماری جماعت، کم سے کم 1.5 گھنٹے پہلے ہماری جماعت اسٹیشن پر ہو جائے۔ اچھا، ہماری جماعت کے ذمہ دار جو طے کیے ہیں وہ ذمہ دار سفر کے اندر بھی وہی ذمہ دار رہیں گے اور اللہ کے راستے کے اندر بھی وہی ذمہ دار بنیں گے۔ سفر کا کوئی ذمہ دار الگ نہیں ہوتا، البتہ سفر میں خدمت کے ساتھی 2 الگ ہوتے ہیں۔ خدمت کے ساتھی جماعت میں روزانہ طے کرنے کی ہوتے ہیں، جسے سفر میں 2 ساتھی خدمت کے طے کر لے، ان کی ذمہ داری ہے سفر کی معلومات ہے، انکوائری کرنا ہے اور توشہ وغیرہ کا سامان لانا ہے۔ امیر صاحب کو پوچھ کے یہ ساتھی توشے وغیرہ کی تیاری کرے، وہ 2 ساتھی خدمت پہ رہیں گے۔ باقی ہماری جماعت وہاں پہنچ گئی، ہمارے پاس کتنے داگینے ہیں سارے کے سارے داگینوں کو گن لے۔ اس کے بعد ہماری جماعت اگر 1.5 گھنٹہ باقی ہے ٹرین کا تو ہماری جماعت ایک جگہ پر بیٹھنے کا موقع ہو تو بیٹھ جاوے اور کھڑے ہونے کا موقع ہو تو جماعت کھڑی رہے، لیکن سامان کو بیچ میں رکھے
ہمارے تمام کے تمام ساتھی سامان کو بیچ میں رکھے اور ساتھی ایک طرف کھڑے ہو جاوے، وقت زیادہ باقی ہے تو ساتھی وہاں بیٹھ جاوے، اور بیٹھنے کے بعد دو ساتھی جو خدمت کے گئے وہ ٹرین کی انکوائری کرے بھائی ٹرین کون سے پلیٹ فارم پر آئے گی، باقی تمام کے تمام ساتھی اعمال میں لگے رہے۔ ہم تو گھر سے نکلتے ہی اللہ کے دین کے داعی بن چکے، دعوت دیتے دیتے ہمارا سفر ہو، اب وہاں بیٹھ کر ہمیں چار اعمال میں سے کوئی بھی عمل کرنا ہے، وقت کے مناسب جو بھی عمل ہو، اگر وقت ہمارے پاس زیادہ ہے تو دو کی جماعت بنا کر ایک پرانا ساتھی ہو ایک نئے کو جوڑ دیا، میں دیکھو بہت سارے پیسنجر وہاں کھڑے ہوئے ان کو جا کر دعوت دو۔ ہماری دعوت کے کام میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ساتھی کو مانوس کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اسٹیشن پر جا کر ڈائریکٹ اللہ کے دین کی دعوت نہیں دے رہی ٹرین میں، بلکہ ساتھی کو مانوس کرنا، اور مانوس کرنے کے آداب اللہ کے نبی نے بتائے گئے کہ مانوس کرنے کے آداب کے ساتھی کو تم سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پر اللہ کا سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ کی برکتیں ہو، اور سلام سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جس عمل کی برکت سے تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تم کو اسی بات کی رہنمائی نہ کروں اگر تم آپس میں اس کو کرو تو آپس میں تمہاری محبتیں بڑھ جاوے؟ تو میرے نبی نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کا خوب رواج ڈالو، آپس میں سلام ساتھی کیا کرے۔ ابن عمر وغیرہ سلام کیا کرے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہمیشہ بازار میں جاتے تھے اس نیت پر کوئی سودا نہیں خریدنا، خالی سلام کرتے تھے۔ تو ایک صحابی کو ساتھ میں لیا جو نوجوان تھے لیکن تھوڑے موٹے تھے اور موٹے کو کہا چلو بازار میں جا کے آتے ہیں، تو دونوں بازار میں گئے اور سلام کر کے واپس آ گئے۔ دوسرا دن ہوا تو ابن عمر نے کہا چلو بازار میں چلتے ہیں، اس نے کہا کل بھی تو مجھے ساتھ میں تم لے گئے تھے، کچھ سودا تو تم نے خریدا نہیں، بار بار مجھے لے جاتے ہو۔ تو کہا موٹو، وہ موٹے تھے۔ ابن عمر نے کہا موٹو تجھے پتہ نہیں، ابن عمر کا جملہ ہے یہ، موٹو تجھے پتہ نہیں میں بازار میں سودا خریدنے نہیں جاتا، میں بازار میں سلام کو عام کرنے جا رہا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کی سنت صحابہ کا طریقہ تھا۔ تو ساتھی کو سلام کے ذریعے مانوس کرے، اور مانوس کرنے کے بعد پھر ساتھی کو خیریت پوچھے، بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ پاک آپ کو، عربوں کی عادت ہے جیسے عرب حضرات ملاقات کرتے ہیں تو حیاک اللہ دعائیں دیتے ہیں، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، حیاک اللہ، سلمکم اللہ، بارک اللہ، یہ عرب دعائیں دیتے ہیں تو ہم دعائیں دیں، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، اللہ آپ کو رزق حلال میں برکت دے۔ اس کے بعد ساتھی جب مانوس ہو جائے، مانوس ہونے کے بعد پوچھے بھائی آپ کو کہاں کا سفر ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، ساری خیرت معلوم کرنے کے بعد ان کے سامنے اللہ کے دین کی دعوت پیش کرے۔ مانوس کروں گے تو تمہاری دعوت کو قبول کرے گا۔ اگر ہمارے پاس اگر عطر ہے تو اس کو عطر لگاوے، عطر خوشبو لگاوے، یوں کر کے ساتھی کو مانوس کرے۔ تو ہمارے پاس اگر وقت ہے تو یا تو دعوت والا عمل کرے کہ دو کی جوڑی بنا کر ملاقاتیں کرے، اگر اتنا وقت نہیں ہے تو باقی ساتھی کیا کرے، تعلیم کرے۔ لیکن تعلیم میں ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اسٹیشنوں پر، ایئرپورٹوں پر ہم حکایت صحابہ کی تعلیم نہ کریں جن میں قتل و قتال کے واقعات ہیں، بلکہ اخلاق حسنہ کی جو حدیثیں ہیں، پڑوسی کے حقوق کی جو حدیثیں ہیں، نماز کے فضائل ہے، ہمدردی کے جو واقعات ہیں، ان واقعات کو اسٹیشنوں پر پڑھا کرے تاکہ لوگ ان باتوں کو سنتے ہیں۔ اے بات سمجھ میں، ایک اصول ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے۔ حضرت مولانا رابعی صاحب دامت برکت عالیہ، اللہ ان کے علم میں صحت میں برکت دے، ان کے سامنے ایک جماعت جب پہنچی ندوۃ العلماء لکھنؤ میں پہنچی تو مولانا رابعی صاحب کے سامنے بیٹھی تو حضرت رابعی صاحب نے فرمایا بھائی کچھ روانگی کی بات تو بتاؤ، جو تمہاری مرکز میں ہدایت کی باتیں کی، تو باتیں کرتے رہے، چوتھی بات پر آیا تو مولانا رابعی صاحب نے فرمایا بھائی اب چپ ہو جا، اگر یہ چار باتوں پر بھی تو نے عمل کر لیا تو اللہ تجھ کو ولایت کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ یہ چار باتوں پر بزرگوں نے اصول جو بنائے وہ قرآن و حدیث میں سے نکال کر اللہ کے سامنے رو کر اللہ نے ان کی دلوں پر، اللہ نے ان کے قلب پر اصولوں کو الہام فرمایا اور انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو تعلیم کا حلقہ زندہ کرے، تو تعلیم کے حلقے میں ساتھی اگر بیٹھے تعلیم کے حلقے کے ایک کتابوں کو پڑھے اور وقت نہ ہو، اور اگر ہمارے اسٹیشن کا اب وقت ہو چکا ہے کہ ہمارا وقت ہو چکا ہے تو تمام کے تمام ساتھی وہاں بیٹھے بیٹھے سفر کا مذاکرہ کر لے، وہ سفر کا دن بتلاوے، سفر کا دن کہ سفر میں ہمیں کیسے رہنا ہے، کہ سفر کے لائن کی دعائیں ہم پڑھ لے، اجتماعی دعا تو ہوتی ہے، انفرادی دعا، اور جس ساتھی کو دعا آتی ہے وہ ساتھی اپنے ساتھی کو سفر کی دعا سکھا لے، بے سفر کی دعا یہ ہے، گھر سے نکلنے کی دعا یہ ہے، اور سفر میں جا کر ہمیں نماز پڑھنی ہے تو نماز ہمیں کیسے پڑھنی ہے، یہ پورے سفر کے آداب بتاوے۔ جیسے کہ ہماری ٹرین کھڑی ہو جاوے جہاں پلیٹ فارم ہمیں پتہ ہو کہ پلیٹ فارم میں ہمارا 12واں کوچ ہے یا 11واں کوچ ہے، اندازاً معلوم ہو گاڑی یہاں کھڑی ہوتی ہے، ہمارے تمام ساتھیوں کو سامان کو برابر دے کر گن کر جیسے ٹرین آ جاوے ہم ساتھی تمام کے تمام ساتھی اپنے اپنے سامان کو خود اٹھا کر ٹرین میں بیٹھ جاوے، اور ہر ایک ساتھی کو اپنی سیٹ کا پتہ ہو اور ہر ایک ساتھی کو کوچ کا پتہ ہو، اور اینڈ ٹائم پر پتہ نہیں ہوتا بھائی کون سے کوچ میں بیٹھنا ہے، کون سی میری سیٹ ہے، پھر اندر جا کر جھگڑا کبھی بہت بھیڑ ہوتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اندر داخل ہوتے تمام کے تمام ساتھی اپنے اپنے سامان کو لے لے، اور کسی کا سامان اٹھانا ہو تو اس کو پوچھ کے لے کہ بھائی میں تمہارا سامان میں اٹھاؤں گا،
جیسے سامان پڑا ہوا تو ایک نے دو کھینچے دوسرے نے، اس طرح نہیں، ہر ایک ساتھی اپنے سامان کو سفر میں چڑھتے وقت سفر میں اترتے وقت ہر ایک ساتھی اپنے سامان کو لے لے، اور اجتماعی جو ہمارا سامان ہے تو میری تو رائے ہے کہ جو خدمت کے جو ساتھی جو طے ہوئے ہیں وہ خدمت کے ساتھی اجتماعی سامان کو اٹھا لے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یا امیر صاحب جس کو بھی کہیں، امیر صاحب ماشاء اللہ آپ کے ساتھ بہت پرانے ہیں، جس کو بھی کہیں کہ بھائی آپ ساتھی اجتماعی سامان کو اٹھا لے، وہ ساتھی اجتماعی سامان کو اٹھا کر ہم وہاں جانے کے بعد بالکل شور و شغب نہ کرے، اللہ کے راستے کا سفر ہے۔ اگر کوئی ہماری سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے تو اکرام کے ساتھ ان کو کہ بھائی دیکھو ہماری سیٹ ہے، لوگ اٹھ جائیں گے، کیونکہ پہلے جگہ سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم آ جائیں گے تو لوگ اٹھ جائیں گے، لیکن ہم بالکل غصے نہ ہوئے، محبت کے ساتھ۔ محبت تو بھائی پتھروں کو بھی پھول بنا دیتی ہے۔ ہماری زبان بالکل میٹھی ہو، میٹھا بول اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ نے کہا معاذ ہمیشہ میٹھا بولا کرو، ہمارے نبی نے کہا یہ معاذ ساری دین کا خلاصہ یہ زبان کی حفاظت ہے، سارے دین کا نچوڑ یہ زبان میٹھا بول ہے۔ زبان کا میٹھا بول پتھروں کو پگھلا دیتا ہے، بہت میٹھے انداز میں۔ دیکھو بھائی ہماری سیٹ ہے، وہ ساتھی اٹھ جائیں گے اور ہمارے سامان کو ترتیب کے ساتھ سیٹوں کے نیچے رکھ لے، ان کا سامان پڑا ہوا تو ان کو کہے ہماری سیٹ ہے، ان کا سامان برابر رکھے، کسی کے سامان کو ہم پھینکے رہے۔ ہماری جماعت بہت ترتیب سے ہماری جماعت برابر بیٹھ چکی ہے، ساتھیوں کو پتہ اب ٹی ٹی آئے گا تو ٹی ٹی کے آنے کے بعد وہ ٹی ٹی چیکنگ کرے گا تو تمام ساتھی نہ بولے امیر صاحب نے جس کو کہا ہو جائے امیر صاحب ہمارے پاس ہے وہی ساتھی۔ بعض مطلب ساتھی جماعت میں ڈاٹ ڈائے ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈایا اچھا لیکن ڈاٹ ڈایا بہت خراب۔ ڈاٹ ڈایا یہ بات ساتھیوں کو کیا اللہ نے وہ دنیاوی صلاحیت دی ہے، دنیاوی صلاحیت تو اپنی ساری کے ساری دنیاوی صلاحیت کو جھاڑتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے راستے نکلنے کے زمانے میں خالی دل ہو کر جاوے، ہمیں کچھ نہیں آتا، جب کچھ نہیں آتا تو اللہ کی طرف سے کچھ آئے گا، جب دل خالی ہوگا تو اللہ کی طرف سے فیضان بھی ہوگا، رحمت ہی۔ ہاں امیر صاحب کو مشورہ دے، امیر صاحب میری رائے ہے، میرا مشورہ ہے، مشورہ دے سکتے ہیں۔ کوئی ایسی بات پیش آ گئی تو امیر صاحب کے سامنے بات کرے، ہماری ٹی نے ہماری ٹکٹ کو چیکنگ کر لی، زیادہ باتیں نہ کرے۔ اب ہمارا سفر ہو رہا ہے تو سفر میں ہم مشورہ کر لیں، مشورہ ہمارا کیا ہو، جب وہ سفر میں ہمارے سارے کے سارے اعمال ہوں گے، ہمارا مشورہ بھی ہوگا، تعلیم بھی ہوگی، گشت بھی ہوگی، سفر کے اندر نمازیں بھی آئے گی۔ تو اگر ہمارے پاس تمام کے تمام ساتھی ایک ہی کوچ میں بیٹھے، اللہ نے اسی جگہ دی ہے تو ہم تعلیم بھی کریں گے، بھی تعلیم 2 گھنٹہ نہیں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ تعلیم ہوگی، 15 منٹ تعلیم ہوگی، پونا گھنٹہ تعلیم ہوگی۔ اگر تعلیم کا بھی وقت نہیں تو ہمارے ساتھی سفر میں ذکر و اذکار کریں گے۔ دیکھو ہر ایک ساتھی اپنے گھر سے مصنون دعاؤں کی کتاب لے لے، یہ بھول گیا جو صبح شام کے جس کے معمولات ہوتے ہیں، معمولات کے اپنی اپنی کتابوں کو ساتھ میں لے لے، تسبیح کو ساتھ میں لے لے، تو سفر کے دوران ہم دعاؤں کو سیکھیں، سفر کے دوران ہم تسبیحات کو پڑھیں، ہمارا مشورہ ہو۔ خدمت کے 2 ساتھی ہمارے جو طے ہو چکے مشورے میں، وہ 2 خدمت کے ساتھی اگر نیچے سے کچھ لانا ہو تو وہی 2 ساتھی مشورے سے خدمت کا کچھ سامان نیچے سے لے کر آئیں گے، ہم توشہ وغیرہ ساتھ میں لے کر جائیں گے، اور سفر میں ہم ٹرین میں بیٹھیں گے تو نمازوں کا وقت طے کریں گے۔ دیکھو بھائی ظہر کتنے بجے پڑھنی ہے، عصر کتنے بجے پڑھنی ہے، مغرب، تاکہ ساتھی کو اگر آرام کرنا ہو تو ساتھی آرام کر سکے، اس کو پتا ہو کہ ظہر کا وقت مشورے میں یہ طے ہوا ہے، ہم اتنے بجے ظہر پڑھیں گے اور عصر مغرب کو ساتھ میں پڑھنا ہے، دونوں کو اس طرح وقت طے کریں گے کہ ایک ہی وجہ سے عصر بھی ہو جائے اور ہماری ایک ہی وجہ سے مغرب کی نماز بھی ہو جائے، تو ساتھیوں کو سونے کا وقت بھی پتہ چل جائے۔ اور ابھی وہ ساتھی سویا ہی تھا اور ہم نے کہا چلو نماز پڑھنے، وہ ساتھی کی نیند خراب ہوگی۔ اس لیے ہم نمازوں کے اوقات کو سفر میں طے کر لے کریں گے انشاءاللہ، اور ہم نماز بھی پڑھیں گے سفر کے دوران، ہم نمازوں کو کیا پڑھیں گے، قصر پڑھیں گے، قصر، اور قصر کے اندر بھی مختصر پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ قصر کے اندر بھی مختصر پڑھیں گے، لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے اور ساتھ میں امام یوسف رحمۃ اللہ ساتھ میں تھے، اور فجر کی نماز کا وقت ہوا تو امام یوسف رحمۃ اللہ فجر کی نماز میں امام یوسف نے پہلے رکعت میں سورہ فلق پڑھائی اور دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھائی، تو نماز کے ختم ہونے کے بعد فرمایا کان یوسفنا فقیہا اليوم، آج تو ہمارا یوسف فقیہ بن چکا، مفتی ہونے کی سند اس دن دی جس دن انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی۔ کیا سمجھ چکا ہے سفر کے آداب کو امام یوسف، بعد میں جا کر بہت بڑے وقت کے قاضی قضات بنے، وقت کے جسٹس بنے گئے، ان کو کہا صار یوسفنا الیوم فقیہا، آج ہمارا یوسف آج سے فقیہ بن چکا ہے۔ تو نماز مختصر ہو، قصر میں مختصر نماز پڑھنی ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہو سکے جماعت کو نماز کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھے۔ ہمارے پاس تو پرانے ساتھی بھی علماء ہیں، ہم دو کی جوڑی بنا بنا کر نماز پڑھے، اور نماز میں ساتھیوں کے پاس ہمارا پہلے سے پاک چادر بھی ہو، ہمارا مصلی بھی ہو، اور قبلہ رخ طے کر کے، دیکھو سفر میں قبلہ رخ طے کرنا ضروری ہے، سفر میں قضا کی گنجائش بالکل نہیں ہے، سفر میں نماز کا ادا کرنا بہت ضروری ہے، قضا کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم سفر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، لیکن اتنی بھیڑ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تو انفرادی بھی نماز پڑھ لیں گے، آئی بات سمجھ میں۔ اور عشاء کی نماز میں دو رکعت عشاء اور 3 رکعت وتر واجب ہمیں پڑھنی ہے۔ فجر میں اللہ اگر وقت دے، مناسب وقت ہے، جگہ اچھی ہے، قبلہ نما صحیح جگہ پر ہے، ایسی جگہ پر ہے کہ کسی کے آنے جانے کا، تو ہم 4 رکعت پڑھ لیں گے، ورنہ بھیڑ تو ہم کیا کریں گے، صرف 2 رکعت پر کیا کریں گے، اکتفا کریں گے۔ اور سفر میں سنت باب ہے، ہم سنت سفر میں نہ پڑھیں گے۔ کون سا سفر؟ چالو سفر میں، ورنہ وہ اللہ کے راستے کے سفر میں ہو تو سنتیں بھی پڑھیں گے، عمری قضا بھی پڑھیں گے، سب کچھ پڑھیں گے۔ جس سفر میں ہمارا سفر جاری ہے وہاں سنت معاف ہے،
واقعہ سنت معاف ہے۔ اور ایک مرتبہ ابن عمر اور ان کے غلام نافع دونوں سفر کر رہے تھے۔ ابن عمر نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور جب نافع نے 2 رکعت نماز پڑھ کے سنت کی نیت باندھ لی تو ابن عمر بہت ناراض ہو فرمایا نافع تم نے کیا کیا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنت پڑھوانی ہوتی تو اللہ فرض کو ہی مکمل کر لیتا، اللہ نے فرض کو ادھورا کیوں کیا ہے؟ ابن عمر نے اپنے غلام نافع کی تربیت کی۔ تو ساری کی ساری سیرت کے باب ملتا ہے کہ ہم نمازوں کو مختصر پڑھیں گے۔ اچھا، وہاں وضو کرنے کے اندر ایک تو ہوتا ہے باہر جو ہوتا ہے پانی ہاتھ دھونے کا، اور ایک تو ہوتا ہے ٹوائلٹ جو باتھ روم بھی ہوتا ہے، ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے، تو ہم وضو اندر جا کر کریں گے، باہر نہیں کریں گے۔ اور اب دیکھو ہمیں دن میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے اور ٹرین میں 72 پیسنجر ہوتے ہیں، ایک کوچ میں 72 پیسنجر ہوتے ہیں، سب کا پانی سب کے لیے مشترک ہوتا ہے، سب کا پانی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جتنا ہو سکے وہاں فرائض پر اکتفا کریں گے اور وضو کو باقی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر وضو ٹوٹ بھی جاوے تو ہم فرائض پر اکتفا کریں گے۔ 4 مرتبہ چہرے دھونا یہ تو سنت کے بھی خلاف ہے۔ پانی کا کم استعمال کریں گے۔ کسی ساتھی کو غسل کی ضرورت پڑ گئی تو وہی غسل کریں گے، ساتھی کو پانی پینے کی ضرورت پڑ گئی کوئی پانی کا تو پانی بالکل پاک ہوتا ہے، پی بھی سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہمارا پورا سفر دعوت کے ساتھ ہوگا۔ سفر کے دوران اگر ہم سے کوئی انسان کوئی چیز کی بات کرے تو ہمیں یہ کہاں جا رہے ہو کہ ہم اللہ کے راستے میں جماعت میں ہی جا رہے ہیں، ہم دوسری کوئی بات نہ کریں، ہم جماعت میں یاترا میں اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ یہ کیوں جاتے ہو کہ ہم اچھے مسلمان بن جاوے، اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے والے بنے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والے۔ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی ہندو بھائی تو ہمارا بھائی ہے، اس کو ہم اچھی طرح یوں کر کے اخلاقی لائن کے ان کے سامنے دین کی دعوت دیں۔ اور سفر کے دوران ہم امت کے امراض کو بیان نہ کریں، حالات حاضرہ کو بیان نہ کریں، نہ حالات حاضرہ کو بیان کرنا۔ حالات حاضرہ جانتے ہو نا، آج کے حالات کو نہ بیان کرنا ہے نہ سننا ہے۔ سفر میں ہم پیپر نہ پڑھیں گے نہ سنیں گے، سفر میں واٹس ایپ کی کوئی بات نہ کریں گے نہ سنیں گے، اور سفر میں ہم ٹیلی فون سے زیادہ بات بالکل نہیں کریں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بعض تمہارا ٹیلی فون تم کوئی بات کرتے ہو، قریب والا تمہارے ٹیلی فون کو ٹیپ کر کے باتیں آگے تک پہنچتی ہیں، بہت ساری کارگزاری آتی ہے۔ ہم جماعت میں کسی کو کھانا نہیں کھلائیں گے، آئی بات سمجھ میں؟ ہمارا کھانا ہم خود کھائیں گے۔ اگر ہم کسی ساتھی کو پہچانتے ہوں کہ ساتھی ہمارا اگر پہلے سے ملاقات ہو چکی ہے، اگر ہم نے اس کو کھانے کی دعوت دی، کھانا کھلانا ہے، لیکن آج کی حکمتوں کی وجہ سے ہم جتنا ہو سکے احتراز کریں گے۔ اگر کوئی ساتھی اگر ہمیں کھانا کھلے دیوے نا تو ہم کھانا لے لیں گے ماشاءاللہ، اگر پہچانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پہچانتے کوئی اجنبی مسلمان ہیں تو کھانے کو لے کر ہم باہر کھانے کو پھینک دیں گے، لیکن ہم خود کھانا کو کھائیں گے۔ یہ سفر کے دوران آج کے زمانے میں بہت احتیاط ضروری ہے۔ ہمارا سفر 24 گھنٹے کا ہے، 24 گھنٹے میں ہم نے نماز پڑھ لی، قرآن کی تلاوت کر لی، اللہ کا ذکر کر لیا، اور سفر میں سفر کی دعائیں سکھا لی۔ صحابہ کے سفروں میں لاکھوں انسانوں کو ہدایت ملتی تھی۔ ہمارے سفر میں لوگوں ہم جب نماز کا وقت ہو جاوے تو ہم معمولی گشت کر لے، ہمارے یہاں آپ کو پتہ بھی ہو یہاں کتنے پیسنجر مسلمان ہیں، وہاں باہر لکھا ہوا ہوتا ہے چارٹ میں، تو ان کو ہم نماز کی دعوت دیں۔ ابھی ہم سفر میں جا رہے تھے سیتاپور، تو 2 نوجوان ہمارے پاس بیٹھے تھے، ان 2 نوجوانوں کو ہم نے نماز کی دعوت دی۔ تو پہلے ظہر کی نماز میں ہمارے ساتھ نہیں آئے، پھر عصر کی نماز میں دعوت دی، تو عصر کی نماز میں کہا ہمارے پاس ٹوپی نہیں، ہم نے کہا ہم آپ کو ٹوپی دیتے ہیں کہ ہم کو وضو کا طریقے کا پتہ نہیں، ہم نے ان کو وضو سکھلایا، ہم نے مصلی دیا اور کہا ہماری 24 سال کی عمر اللہ کی قسم پہلی بار نماز پڑھی ہے، ہم نے پہلی بار نماز پڑھی۔ سولاپور کے 2 نوجوان تھے کہ زندگی کی پہلی نماز ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہمارے 4 گھنٹے کا سفر باقی، ہم تم کو نماز سکھا لیں گے۔ تو ہم 3 علماء جا رہے تھے، تو ایک مولوی صاحب نے ایک کو کہا، دوسرے کو پکڑا اور ان کو نماز دکھا بھی دی، نماز سکھا بھی دی، اور انہیں فون نمبر لیا، اور فون کے بعد کہا اب ہمیں مکمل زندگی میں دین کو لانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اگر کوئی شولاپور کی ذمہ دار کو آپ جانتے ہو تو میں ڈاکٹر عبد المتین کا نمبر دیا۔ ڈاکٹر عبد المتین صاحب ان کے پاس جا کر ان کو اللہ کے راستے میں 2 چلے کے لیے روانہ کروا دی، 3 چلوں کے لیے، اور وہ اللہ کے راستے میں بھی فی الحال 4 مہینوں میں چل رہے ہیں۔ اور اس طرح سفروں سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ ہمارے سفر میں ہمارا وقت اللہ کے دین کی دعوت میں گزرے، دعاؤں میں گزرے، ذکر و اذکار میں گزرے، قرآن کی تلاوت میں گزرے۔ ہم وہ دیکھتے ہیں مسافروں کو پتہ ہے جماعت میں جانے والے لوگ ہیں، ہماری زندگی کو ہماری چہل پہل۔ بعض ساتھی کہتے ہیں نا یار کھانا کھانے کے بعد تو میری جوہا پورا میں آ جاتی، تھوڑا ٹہلتا تھا، گلی میں ٹہلتا تھا، تو وہاں ٹہلنا نہیں ہے، کھانا کھانے کے بعد تو سو جانا ہے۔ بس اور سفر میں کھانا کم کھاوے، ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ کھانے کی بنیاد پر نقصان ہوتا ہے، ہم سفر میں کھانا کم کھاوے۔ پرہیزی تو واجب ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، سفر میں کم کھانا کھاوے تاکہ ہم کو ٹرین میں چلے۔ آج کل بہت لوگ شک کرتے ہیں، تم ایک مرتبہ یوں چکر مارا، دوسرا چکر یوں مارا، لوگ انسان گھومتا پھر تمہارے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں۔ ایک عمل اس نے بہت احتیاط کے ساتھ ہمارے سفر کو کرنا ہے۔ میں نے اس لیے آپ کے سامنے ٹرین کے آداب بتایا کہ آج کے حالات کے دور میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اب ہمارا سفر پورا ہونے کا وقت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اتنے بجے ہماری گاڑی پہنچے گی، اس کے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے ہمارے تمام ساری تیار ہو جاوے، اپنے سامانوں کو نیچے دیکھو، ہر ایک کو جماعت میں جانے کے پہلے تمام کے پیسے تمام کے پاس ہی جمع رہیں گے، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں گے جو وصولی کے وغیرہ کے، اس کا اجتماعی خرچ ہوگا، باقی تمام کے تمام ساتھی اپنے ایمان کی، اپنے سامان کے، اپنے مال کو خود رکھیں گے، اور اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہر ایک اپنے کی ہے۔
سفر پورا ہونے کا وقت آوے ہمارے سامان کو برابر گر لے، ہمارے پاس کتنے داگینے تھے، نیچے اترنے کے بعد جیسے ہماری جماعت نیچے اتر جاوے تو ہم پہلے سب سے پہلے ہر ایک اپنے ساتھ اپنے سامان کو دیکھ لیں کہ ہمارا کوئی سامان باقی تو نہیں رہا۔ اس کے بعد سامان کے ارد گرد کھڑے ہو جانے کے بعد سب سے پہلے اپنی نیتوں کی تجدید کریں، نیتوں کو بنانا ہے، نیتوں کی تجدید۔ کیا نیت میں نے کرائی آپ کو؟ اللہ کے راستے میں جو نکلنے کی جو نیت کرائی نا، اپنی ذات کے اعتبار سے دین پر چلنا سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنی ذات کے اعتبار سے دین پر چلنا سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی امت اللہ کے دین پر کیسے آ جائے اس کی محنت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ ہماری اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت ہے، ان نیتوں کی تجدید کریں۔ اس کے بعد امیر صاحب ان کے سامنے مختصر ارادے کراوے، دیکھو بھائی ہم جس طرح اللہ کے راستے میں اللہ نے ہم کو نکالا ہے، ہم ایسی محنت کریں گے اس بستی میں کہ یہاں کے لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والے کیسے بنے۔ ان نیتوں کو نیتوں کو بار بار بنانا ہے، جتنی نیتوں کو بار بار تجدید کرتے رہو گے، بار بار بناتے رہو گے، انشاءاللہ نیتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو عمل میں قوت دے گا، عمل کی تاثیر پیدا ہوگی۔ اب آپ کی جماعت وہاں سے آپ کے سامان کو گر لیا، پھر اللہ سے مدد کو شامل حال کریں، ٹرین کے اسٹیشن پر ہی کھڑے ہو کر دعا کریں اللہ سے مدد۔ دعا کا معنی ہوتا ہے، دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دعا کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طاقت سے کام کروانا۔ ہم اللہ کی طاقت کے بغیر کام نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ سے مدد دے۔ مختصر الفاظ میں اللہ سے دعا، اللہ ہم کمزور ہیں، تیرے راستے میں آئے ہیں، ہم تیرے مدد کے محتاج ہیں، قدم قدم پر رہبری فرما، قدم قدم پر مددوں کو نازل فرما۔ اللہ کی مدد کو لے کر ہماری جماعت روانہ ہوگی، جتنا ہو سکے ہماری جماعت پیدل اللہ کے راستے میں سفر کرے۔ وہاں سے اسٹیشن قریب ہے بھائی، 2 کلومیٹر ہے، 1 کلومیٹر ہے، ہماری جماعت میں جوان ہے ماشاءاللہ، تو پیدل ہم چلیں گے۔ پیدل چلنا اللہ کی رحمتوں کو کھینچنا ہے، اور پیدل چلنا دنیا میں ہدایت کو اتارنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت میاں جی مہرا فرماتے تھے عمومی ہدایت کے 3 اسباب ہیں، ان میں ایک سبب جو ہے وہ پیدل جماعت ہے۔ اس لیے پیدل نہیں چلنا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے پیدل چلنا ہے کہ پیدل چلنے کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اور جہاں زمین پر آپ کے قدم پڑتے ہیں، میاں جی مہرا فرماتے تھے زمین پر تمہارے قدم نہیں پڑتے، تمہارے قدم تو باطل کو کاٹتے ہیں۔ جس زمین پر تمہارے قدم پڑے اللہ تعالیٰ باطل کو توڑے گا، اللہ تعالیٰ باطل کو کاٹے گا۔ پیدل چلو گے تو اختلاط ہوگا، کیا ہوگا؟ آپ پیدل چلو گے تو لوگوں کا آپس میں اختلاط ہوگا، سلام کا رواج ہوگا۔ کتنے لوگ ملیں گے جن کو آپ سلام کرو گے، کتنوں کے سلاموں کا جواب دوں گے، تو سلام کی سنت سفر میں زندہ ہو جائے گی، سلام کی سنت پیدل سے چلنے سے زندہ ہو جائے گی، اختلاط ہوگا۔ اچھا پیدل چلو گے نا تو پیدل تو ایسی سواری ہے کہ پیدل والے ہر جگہ جا سکتے ہیں، ٹرین ہر جگہ نہیں جا سکتی، بس ہر جگہ نہیں جا سکتی، اور بائک بھی ہر جگہ نہیں جا سکتا، اور سائیکل بھی بار بار اتنی پگڈنڈی ہوتی ہے، پگڈنڈی بھی نہیں ہوتی، وہاں سائیکل بھی جا نہیں سکتے، لیکن پیدل سواری ہر جگہ جا سکتی ہے۔ پہاڑوں پر چڑھنا ہو تو چلے جاؤ گے، اترنا ہو تو آپ اتر جاؤ گے، گلی میں نکلنا ہو تو گلی میں نکل جاؤ گے، کہ پیدل سواری کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اکثر انبیاء علیہ السلام کے جو سفر ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا سفر مصر سے مدین تک جو ہوا ہے یہ پورا پیدل ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کا طائف کا جو سفر ہوا اللہ کے نبی کا پیدل ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے اسفار آپ پڑھیں گے سیرت کی کتابوں میں تو آپ کو پیدل ملیں گے کہ انبیاء علیہ السلام پیدل لمبے لمبے سفر کیے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا سفر پیدل ہوا ہے، اور نامعلوم آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے کتنے پیدل حج کیے ہیں۔ تو اب پیدل چلنا تو سنت انبیاء ہے، پیدل چلنا سنت صحابہ ہے۔ ہم پیدل چلنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، کہ ہمیشہ یہاں تو بائک کے بغیر چلے ہی نہیں ہو۔ ہاں تو ہم دیکھو زون کی جماعتیں جب جب اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں تو زون کی جماعتیں پہلے سے عزم کرتی ہیں کہ ہمیں پیدل چلنا ہے، تو 150 کلومیٹر کی کارگزاری آئی، 250 کلومیٹر کی کارگزاری آئی کہ ان لوگوں نے 250 کلومیٹر وہ پیدل چلے، اور آنے کے بعد پوچھا تمہارا بدن پتلا ہوا کہ نہیں؟ بدن پتلا نہیں ہوا، اللہ نے ہمیں جسمانی قوت دے دی، اللہ نے ہمیں طاقت دے دی، ہماری پیٹوں کے امراض کو اللہ نے چلنے کی برکت سے اللہ نے دور کر لیا۔ اور آپ تو پوری دنیا کہتے چلو، کیا کہتی ہیں؟ پوری دنیا کہتی ہے چلو، اور آپ لوگ دیکھتے ہیں صبح سویرے کتنے احمد آباد کے لوگ یہاں سے سائیکل لے کر گاندھی نگر جاتے ہیں، اور پیدل یہاں سے نامعلوم نارول جاتے ہیں پورا، اور عجیب عجیب انداز سے چلتے ہیں، کوئی ہاتھ اونچا کر کے چلتا ہے، کوئی پیر اونچا کر کے چلتا ہے تاکہ میری تندرستی کیا رہے، اچھی رہے۔ ہمیں اس طرح نہیں کرنا، ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہو، زبان پر اللہ کا ذکر ہو، دین کے مٹنے کا درد ہو، اللہ کے راستے میں جاؤ۔ افریقہ کے صحراؤں میں آپ دیکھو کہ پڑوس کے ملکوں کی جماعتیں روڈوں پر چلتی ہیں، ایک سال کی جماعتیں، نہ کھانے کی فکر، چنے ہوتے چنے کھاتی کا جماعت اللہ کے دین کو زندہ کر رہی ہے، تو ہم انشاءاللہ پیدل چلیں گے۔ ہماری جماعت پیدل چلیں گے نا تو جس بستی میں آپ کا پہنچنا ہوگا، بستی والے کہیں گے بھائی جماعت آئی، تو جماعت کا تعارف ہو جائے گا، بھائی بستی میں جماعت پہنچی ہے، مستورات کو معلوم پڑے گا جماعت آئی ہے، جوانوں کو پتہ چلے گا جماعت آئی ہے، تو کچھ ساتھی آپ کے پاس آئیں گے، لاؤ آپ کا تھیلا میں لے لوں، آپ کا تھیلا میں لے لوں، تو آپ کو پہلے سے آپ کو رہبر مل جائیں گے۔
جماعت جیسے مسجد کے اندر آ گئی، مکروہ وقت نہ ہو تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے. مسجد کی سنتیں ہمارے سامنے ہو، کیسے داخل ہونا ہے داہنے پیر سے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا الصلاۃ والسلام علیک، وہ جو دعا پڑھنی ہے. اس کے بعد اللہ مفتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا اور اعتکاف کی دعا پڑھنے کے بعد ہمارے ساتھی سامان کو ایک طرف کونے میں رکھ کر صاف ستھری چادر اوپر ڈال دیں. اب لوگ چادر نکالنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں کہ وہ نکالے کہ میں نکالوں، وہ نکالے کہ بھائی میری چادر اللہ کے راستے میں میلی ہوگی، اس کا گرد و غبار لگے گا، اللہ میری مغفرت کرے گا، میں اپنی چادر نکالوں گا. وہ دیکھتے کون چادر نکالتا ہے، نہیں میں اپنی اچھی چادر کو میں نکالوں گا ماشاءاللہ. اور اچھی چادر کو نکالنے کے بعد سامان پر برابر ڈال دیں گے. اس کے بعد ہمارے ساتھی اگر مکروہ وقت نہ ہو، وضو کرنے کے بعد وضو کی 2 رکعت پڑھیں گے اور مسجد کی 2 رکعت پڑھیں گے. وقت کتنا آپ کے پاس روانگی کا، کب تک کر سکتا ہوں نا؟ میں 12 بجے تک کرتا ہوں، 12:30 تک کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کتنے بجے کتنے ہیں؟ ہاں نہ کوئی جلدی تو نہیں ہے نا، کبھی شروع جو رہا ہے. اس سے مسجد میں داخل ہونے کے بعد ہمارے ساتھی ایک طرف سامان کو رکھ کر چادر کو اوپر رکھ لے میرے بھائی. اور چادر کو رکھنے کے بعد ہمارے ساتھی وضو کر کے اگر مکروہ وقت ہو تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے. یہ سنت ہمارے یہاں مفقود ہو چکی ہے. ہمارے ساتھی مسجد میں داخل ہوتے کبھی 2 رکعت تحیۃ المسجد نہیں پڑھتے، باہر کھڑے رہیں گے، جماعت کا وقت ہوگا. یہ سنت اللہ کے نبی کی سنت ہے. عربوں میں اس کا غلو ہے، عربوں میں حد سے زیادہ ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت نماز پڑھتے. وہ 2 رکعت پڑھے بغیر ان کو چین نہیں آتا. اور ہمارے پاس یہ سنت بالکل مفقود ہے. ہر بلال حبشی کو میرے نبی نے کہا بلال میں دیکھ رہا ہوں جنت میں تمہارے چلنے کی آڑ کو دیکھ رہا ہوں. تو فرمایا تمہارا کون سا عمل ہے کہ مجھے پتہ نہیں کون سا عمل ہے. تو فرمایا کہ اللہ کرمی صرف کتنا میرا عمل ہے کہ جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں 2 رکعت وضو کی 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. یہ جو جنت میں جانے والا عمل ہے کہ میرے نبی نے کہا بلال میں آج دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے قدموں کی آڑ کو سے 2 رکعت تحیۃ المسجد گھر پر بھی پڑھنی، جماعت میں نکل کر نہیں. ہم گھر پر بھی ہو جب بھی وضو کرے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھے. مسجد میں داخل ہو جاوے 2 رکعت کیا پڑھے. اگر ہم سنتیں پڑھ لیں گے تو سنت کے اندر تحیۃ المسجد بھی آ جائے گی. اگر سنت کا وقت نہیں ہے 2 منٹ باقی 2 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت میں سنت بھی ادا ہو جائے گی اور 2 رکعت مسجد کی تحیت بھی، مسجد کی تحیۃ المسجد بھی ہو جائے گی. اس کے بعد کیا کرے، وہاں جا کر نماز کے پڑھنے کے بعد تمام ساری دیکھیں امیر صاحب کیا کرتے ہیں. اگر امیر صاحب دعاؤں میں مشغول ہے تو ہم بھی دعا کریں، اور اگر امیر صاحب بیٹھ چکے تمام کے تمام ساری فوراً ہم بیٹھ جائیں. اور ہمارے ساتھی میرے بھائی مسجد میں ہمارا پہلا مشورہ ہے، ہمارے تمام کے تمام ساتھی امیر صاحب کے پاس بیٹھنے کے بعد اب ہمیں مشورہ کرنا ہے. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں جو 8 اجتماعی اعمال ہیں ان میں ہمارا ایک عمل تو ہو چکا، کون سا؟ سفر تو ہو چکا، کھانا پینا بھی ہو چکا، سونا بھی ہو چکا. یہ 3 عمل تو باہر کے ہیں. کھانا پینا ایک عمل ہے اجتماعی، سونا اجتماعی عمل ہے، اور اللہ کے راستے کا سفر اجتماعی عمل ہے. اور 5 اندر کے اعمال ہے، اس میں ایک عمل ہمارا مشورہ ہے. ہماری جماعت جیسے مسجد کے اندر آئے گی ساتھی مشورے میں بیٹھیں گے. دیکھو روزانہ ہمیں اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں 4 مہینوں میں ہو، چلے میں ہو، سال میں ہو، اس بات کا مشورہ ہمیں ہر مرتبہ کرنا ہے. کیا مشورہ کرنا ہے؟ سب سے پہلی بنیادی بات، ہم جس طرح اللہ کے راستے میں جماعت میں نکلے ہیں یہاں سے لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کیسے بنے. یہ خالی زبان کا بولے، اس کی پوری تدبیر بنانا. ایک تو مشورہ کرنا، مشورے کے بعد تمام ساتھیوں کی رائے کو فراہم کرنا، وہ ساتھیوں کو ترغیب دینا. دیکھو میرے بھائی ہم اللہ کے راستے میں 4 مہینے میں آئے نا، ہماری اس مسجد کی جماعت پہ اللہ کے راستے میں ہمیں 4 مہینوں کی نکالنے ہے. لیکن کیسے نکلے گی؟ اس کے لیے مجھے بھی محنت کرنی پڑے گی، آپ کو بھی کرنی پڑے گی، اللہ سے دعائیں کرنی پڑے گی، تھکنا پڑے گا. کہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اب اس وقت 2 کی 3 کی جوڑی کی ملاقات کی ترتیب بناوے. اور اگر مقامی ساتھی ہو تو تھوڑا مسجد کے حوالے دے لے کہ مسجد کے احترام میں بالغ مردوں کی تعداد کتنی ہے، اور آپ کے پورے سال میں مسجد میں جماعتیں 4 مہینوں کی کتنی نکلتی ہیں، چلے کی کتنی نکلتی ہیں. اگر وہ ساتھی کہے ہمارے یہاں پورے سال میں 4 ماہ کی جماعت ماشاءاللہ 3 نکلتی ہے، اور ہماری مسجد کے احترام میں 800 مکانات ہے، اور ابھی ہماری تاریخ طے ہوئی ہے ماشاءاللہ 25، اور اس وقت ہم 4 ماہ کی جماعت نکالیں گے. آپ ان کے سامنے ان کی محنت کی ہم تحسین کریں، ان کی محنت کو سرا الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے. آپ کی بستی کی استعداد ہے، آپ نے 3 جماعت اللہ کے راستے میں نکالی. اگر 12 اگر ساتھی گئے تو 48 ساتھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے. باقی ابھی ہمارے پاس تو 752 ساتھی موجود ہے، 800 مکان ہے، تو اور جماعت بھی نکل سکتی ہے. وہ ہم نے فلاں وقت تاریخ طے کی ہے تو انشاءاللہ فلاں وقت کی تاریخ میں بھی آپ کی جماعت نکلے گی. لیکن ہم نقد تاریخ طے کر لیں گے. ہماری جماعت آپ کی مسجد میں 2 یا 3 دن رہے گی، ایک نقد تاریخ طے کرے. آپ تھوڑا ہمارا تعاون کرو، ہم بھی محنت کریں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ 48 ساتھی جماعت میں نکل گئے، آپ کی تاریخ میں بھی اللہ کے راستے میں جماعت جائے گی، اور بھی نقد جماعت نکل لگے. اب نقد جماعت کا بولنا تو بہت آسان ہے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں نقد جماعت کو نکالے کہ اللہ کے راستے سے نکلنے کے زمانے میں 4-5 گھنٹہ باہر گھومنا پڑتا ہے. 2.5 گھنٹے تو مقام پر ہے،
2.5 گھنٹے تو کہا ہے کہ 2.5 گھنٹے تو مقام پر ہے. ہماری جماعت فجر کی نماز کے بعد سونے کی بالکل عادت نہ ڈالے. جو جماعت فجر کی نماز کے بعد آرام کا تقاضا کرتی ہے وہ جماعتیں کام نہیں کر سکتی. لوگوں کے ملنے کا وقت فجر کے بعد کا ہے یا لوگوں کے ملنے کا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے. عشاء کے بعد لوگ تھک کر آتے ہیں اور فجر کے بعد لوگ بالکل تندرست. کیونکہ فجر کی نماز کے بعد لوگ ہمارے یہاں بھی طبقے 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک طبقہ ہوتا ہے تاجروں کا، وہ 10:30 بجے اٹھتا ہے. ایک طبقہ ہوتا ہے ملازموں کا، وہ 9 بجے اٹھتا ہے. اور ایک طبقہ تو مزدوروں کو ہوتا ہے جو فجر کے پہلے اٹھ جاتا ہے اور فجر کے پہلے ان کا ٹفن تیار ہو جاتا ہے. تو ہر علاقے میں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں کہ تو ہماری جماعت فجر کی نماز کے بعد 2-2 کی 3-3 کی جوڑی بنا کر مشورے کے ساتھ مسجد کے اطراف میں 200 مکان ہیں غالباً، تو ہماری جماعت کی 3 جوڑیاں بنا دے. 50 مکان آپ کو لے رہے ہیں، 50 مکان آپ کو لے رہے ہیں اور 50 مکان آپ کو لے رہے ہیں. 50 مکان ہماری جماعت 3 دن میں اتنی محنت کرے کہ 200 گھروں میں اللہ کا دین حقیقت کے ساتھ پہنچ جاوے اور 200 مکانوں میں جتنے لوگ رہتے بالغ مرد ان کے سامنے اللہ کے دین کی بات پہنچ جائے. اس کی ایک محنت کا نظام بتا رہا ہوں، اس کی ترتیب بتا رہا ہوں. اب 50 مکان رہبر لے لے رہبر کو، اگر رہبر نہ ملے تو ہماری جماعت رہبر کے بہانے سے بیٹھی نہ رہے. ہماری جماعت رہبر کے بہانے، رہبر ملے گا تو رہبر کو سب کو پتا ہوگا بھائی کس کا مکان ہے کس کا مکان ہے. رہبر فجر کے بعد ملے گا، دن میں تو رہبر نہیں ملے گا. آتے وہ فیریے آتے ہیں. فیریے آپ نے شہروں میں نہیں دیکھا، ہم نے دیہاتوں میں دیکھا ہے. دیہاتوں میں کپڑا بیچنے والے فیریے آتے ہیں تو رہبر کو لے کر نہیں آتے، بلکہ کوئی پوچھا آگے کا محلہ کس کا ہے کہ مسلمانوں کا محلہ ہے. اس کے بعد والا محلہ یوں کر کے پورے گاؤں میں جا کر اپنا کپڑا بیچ کے نکلتے ہیں. تو ان کو کپڑا بیچنے کا ہوتا ہے تو اللہ ان کے دل میں تدبیریں ڈالتا ہے کس طرح میں اپنے کپڑے کو بیچوں اور لوگوں کے سامنے میں اپنا تعارف کراؤں، مسلمانوں کے گھروں کو میں کس طریقے پر جانچوں. ہماری جماعتیں ہوتے ہیں چوکنا ساتھی وہ رہبر کے منتظر نہیں ہوتے. اور مولانا یوسف پونا بھی فرماتے تھے اب تو دور ایسا ہو چکا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بھی، نوح علیہ السلام کی بھی عمر اللہ تعالیٰ تم کو دے تب بھی تم کو رہبر تو نہیں ملے گی. اب بہت کم جگہ پر مقامی لوگ ساتھ دیتے ہیں. ہماری جماعتیں چوکنا بن کر ہم تو کام کرنے آئے ہیں. بقول مولانا ابراہیم صاحب دیولا یہ فرماتے ہیں جس جگہ تم جماعت میں جاؤ یہ بات کہو ہم تو مہمان بن کے نہیں آئے، ہم تو میزبان بن کے آئے ہیں. اکرام تو مہمان کا ہوتا ہے، ہم تو میزبان ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ میں ہم سب مل کے کام کریں گے. اور میزبان کیا کرتا ہے کہ میزبان تو مہمان کا اکرام کرتا ہے اور مہمان اللہ کے دین کا تقاضا ہے. اللہ کے دین کے تقاضے کو مہمان سمجھیں گے ہم میزبان بن جائیں گے. ہم اللہ کے دین کے تقاضے کو مہمان بنا کے ہمارے تمام ساتھی گھر گھر جا کر ملاقاتیں کریں گے. اب مشورے کا وقت ہے کہ مشورے ماشاءاللہ ساتھی وہ لے کر مولوی صاحب کسی کے پاس 10 ملاقاتوں کا لسٹ ہے، کسی کے پاس 20 ملاقاتوں کا لسٹ ہے گھر گھر کی ملاقات کا. اور فجر کی نماز کے بعد ہماری جماعتیں جو فجر کی نماز بعد ہماری جماعتیں الگ میں بیٹھے. فجر کی نماز کا جب ان کا مشورہ ہو نا ہماری ساری جماعت مشورے میں بیٹھ جائے. ہو سکے تو فجر کے بعد ایک مرتبہ 2 دن ٹھہرنا ہے تو ایک بار فجر میں اعلان کر کے بات کرے. اور بات فجر کے بعد 6 صفات کے مذاکرے فجر کی نماز کے بعد نہیں ہے. 6 صفات کے مذاکرے صرف تعلیم کے حلقوں میں ہے. فجر کے بعد دعوت کے لائن کی بات کرے اور دعوت کے لائن کے بعد مقامی اعمال کی دعوت کے لائن کی بات کرے اور اس کے بعد ان کے مشورے میں شریک ہو جائے. دوسرے دن ہماری پوری جماعت ان کے مشورے میں بیٹھ کر ہم کارگزاری سناوے. مثلا دیکھو ہم نے اتنی مکار ہوئی اور ہم اس طرح کارگزاری سناوے کہ یہ جماعت اسماعیل بھائی کو بھی جانتی ہے، ابراہیم بھائی کو بھی جانتی ہے، داؤد بھائی کو بھی جانتی ہے، ان کو بھی جانتی ہے. ان کو تو محلے کے نام بھی یاد ہے، حلقے کا نام بھی یاد ہے. یہ جماعت کس انداز سے محنت کی ہے تو ساتھیوں کو تم ساتھ میں لے کر پھر محنت کا نظام سکھاؤ. یوں کر کے ہماری جماعتیں روزانہ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ اگر محنت کرے گی تو پھر خود نقد جماعتیں آپ کے ہاتھوں میں آئے گی. کون کون کرے گا؟ کروں گے نا انشاءاللہ. ہاں بہت آسان ہے. اللہ پھر ہمارا سونے کا وقت کا نظام بنا دے. دوپہر کے وقت ہماری جماعتیں کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیں. ظہر کے بعد آدھا گھنٹہ ہم قیلولہ کریں، لیلولہ نہ کریں. کیا کریں؟ لیل بولتے ہیں عربی میں رات کو. قیلولہ ہوتا ہے، قیلولہ تو مولانا کو پوچھو مفتی صاحب جاگو میں 1 دن کا بھی ہوتا ہے، وہ 1 منٹ کا بھی ہوتا ہے. یوں کر کے تم ہو گیا تو بھی قیلولہ ہو گیا. اور 5 منٹ نیند آ گئی وہ بھی قیلولہ ہو گیا. ہمارے ساتھی قیلولہ کرے دوپہر کو، لیلولہ نہ کرے. ایسا لیلولہ ہو جاتا ہے کہ دوپہر کی تعلیم بھی ختم. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ان باتوں کا ہم کیا کریں گے؟ دیکھو مضبوط جماعت ہے اور آپ کی جماعت پر پورے دھوپرا سرکے کے ذمہ داروں پر فخر ہے. اتنی مضبوط بیلنس والی جماعت اللہ کے راستے میں جاتی ہے اور رخ آپ کا اورنگ آباد کا دیا ہے کہ جماعت وہاں کچھ اکھاڑ کے آئے گی اور یہ جماعت وہاں کچھ پانی لے کر آئے گی. انشاءاللہ اللہ دے گا بہترین قسم کے چہرے کے. اور جماعت کا کام کرو گے تو وقت ختم ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. اور کام نہیں کرو گے تو وقت گنو گے. ہم 2006 میں ہماچل میں گئے. ہماچل میں پہلا میرے 4 مہینے تھے. 2003 میں جماعت لے کر گیا تو ایک سہارنپور کا ساتھی ہمارے ساتھ نظام الدین سے جوڑا تو لکھنؤ کا.
بھائی ہماچل کے مرکز پر پہنچے تو فجر کی نماز کے بعد بیٹھا بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا. میں نے کہا بیٹا کوئی دعا لکھتا ہوگا؟ میں نے فجر کے بعد بات کی تھی تو کچھ لکھتا ہوگا, کوئی دعا ہوا. تو میں نے کہا بھائی کیا لکھتے ہو؟ کوئی دعا لکھتے ہو کہ نا مولانا آج سے 119 دن باقی ہے. آج سے 119 دن باقی ہے کہ دن گن رہا ہوں. اللہ پہلا دن تو ہے رات کو عشاء کے بعد تو ہم آئے ہیں کہ آج سے 119 دن باقی, روزہ ایک ایک دن کم کروں گا. ایسی ذہنیت کے لوگ اس طرح ایسی ذہنیت کے لوگ آتے اللہ کے راستے میں. اس سے فجر کی نماز کے بعد ہمارے ساتھ سوئیں گے نہیں تو انشاءاللہ. فجر کے بعد سونے کی عادت ہے, سونا نہیں ہے. فجر کے بعد ملاقاتیں کریں گے. دیکھو ٹھنڈی کی راتیں اللہ نے دی ہے. بقول مر ابراہیم صاحب دیولا, ٹھنڈی کی راتیں نعمت باریدہ ہے. ٹھنڈی کی راتیں نعمت باریدہ ہے. پوری رات سونے کا موقع بھی ملے گا اور صبح تہجد کا موقع بھی ملے گا. عبید بن عمر ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں, اے انسانوں, اللہ نے تم کو ٹھنڈی کا موسم دیا ہے, دین کو روزہ رکھنے کے لیے دن چھوٹا بنایا اور رات کے قیام کے لیے رات کو لمبا بنایا. اس موقع کو غنیمت جان لو. راتیں سردی کے موسم میں جماعت میں بہت مزہ کیوں آتا ہے؟ راتوں کو سونا مکمل ہو جاتا ہے, دن چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں. اسے آدمی دن میں محنت کرے, روزہ رکھنا تو روزہ بھی رہ سکتا ہے اور اللہ کے راستے کی محنت بھی ہو سکتی ہے. اس سے ہمارے مشورے میں سب سے پہلے اس بات کو طے کریں گے کہ نقد جماعتیں نکالنی ہے. اور نقد جماعت آپ نکالو نا, نقد جماعت تو ایک جماعت کو یہاں بھیجنا, ایک جماعت کو ان کے مشورے پر چلانا. ہمارے بزرگ پوچھتے گجرات کے مشورے میں تمہاری جماعتیں کتنی اللہ کے راستے میں گئی اور انہوں نے کتنی جماعتیں اپنے جوہا پورا میں واپس بھیجی. ایک جماعت تمہاری بن گئی, ایک جماعت کا رخ اپنے ضلع میں بھیجو اور دوسری جماعت کا رخ ان کے مشورے سے وہاں بھیجو. یوں کر کے محنت کر کے تاریخ طے کر کے جماعتوں کو نکالنے کی کوشش کرنا ہے. ہماری جماعت کو ہم تقسیم نہیں کریں گے. جیسے مبارک مسجد میں ہماری جماعت ہے, کوئی سارے میں تمہارے دوسرے ہمیں گش میں تو نہیں. ہماری جماعت جہاں بھی جائے گی 3 دن مکمل اسی مسجد اور اسی مسجد کے اطراف میں اس طرح محنت کرے گی کہ اطراف کے گھر گھر میں اللہ کا دن پہنچ جاوے. ہماری جماعت تقسیم نہیں ہوگی. ہماری جماعت پوری جماعت ایک ہی جگہ پر گش کرے گی. برابر ہے؟ ہماری جماعت کیا کرے گی؟ پوری ایک ہی جگہ پر گش کرے گی. بعض جگہ پر ماحول بنتا ہے 2 ساتھی یہاں سے 2 ساتھی نہیں. ہماری جماعت تقسیم نہیں ہوگی, ایک ہی جگہ پر ہماری جماعت کام کرے گی. اس کے بعد ہمارا دوسرا کام ہے جو روزانہ کرنا ہے, مسجد جماعت کو مضبوط کرنا. اگر مسجد جماعت نہ ہو تو مسجد جماعت مضبوط بناوے. بعض جگہ پر آپ کو ایسا رخ ملا کہ مسجد جماعت ہی نہیں ہے, کہیں کہ امیر صاحب یہاں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, یا تو مسجد جماعت بھی نہیں ہے, کچھ کہنے والا بھی نہیں ہے. امیر صاحب ساتھیوں کو ترقی بھی دیکھو بھائی یہاں تو کچھ نہیں ہے, تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. ہم محنت کریں گے تو پوری قیامت تک جتنا کام ہوگا اس سارا کام ہمارے حصے میں آ جائے گا. یا تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم محنت کر کے مسجد جماعت کو بنائیں گے, ہم محنت کر کے لوگوں کو نمازی بنائیں گے, مسجد جماعت ہماری محنت سے قائم ہو جائے گی, لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے, تو قیامت تک جتنا بھی یہاں کام ہوگا وہ سارا کام ہماری جماعت کے حصے میں آ جائے گا. مسجد جماعت نہ ہو تو مضبوط بناوے اور مسجد جماعت بنی ہوئی ہے کمزور ہے تو مضبوط بناوے. کمزور مضبوط کا مطلب کیا ہے؟ کمزور مضبوط کا مطلب میرے بزرگوں نے سنا کہ آپ مسجد کا احوال لے لے کہ مسجد کے اطراف میں 4 مہینے کے ساتھی کتنے ہیں کہ 60 ہے, قلعے کے کتنے ہیں کہ 300 ہے, سارے کے سارے موجود ہے. اب فجر کے بعد دیکھا کہ مشورے کے اندر ساتھی 10 بیٹھے تو مسجد و جماعت کمزور ہے. اب ان کے پاس لسٹ لے ہوئے, تمہارے چاولوں کا لسٹ ہمیں دو, چلی کا لسٹ دو. ہم محنت کر کے پرانے ساتھیوں کے بعد آپ جائیں گے تو بہت کچھ سنائیں گے, ان کی سننا ہے اور ان کی قربانی کو بتانا ہے کہ مسجد میں جتنا ماحول بنا ہے آپ کی برکت سے بنا ہے, اور یہ نوجوان جو تیار ہو جائے وہ آپ کی برکت سے تیار ہو جائے گے. بہت ساری باتیں اندر کی وہ کھلتے ہیں ان کے سامنے, مثبت انداز میں اللہ اور اللہ کے دین کا کام سمجھ کر ان کو ترغیب دے کر مسجد جماعت میں جوڑنا ہے. 2 کام کریں گے انشاءاللہ. اور تیسرا ہمارا کام ہے 24 گھنٹے کا نظام. ہمارا 24 گھنٹے کا نظام ہم صحیح کریں. 24 گھنٹہ ہمارا وقت اس طرح بناوے کہ ہمارا 24 گھنٹے کا نظام اجتماعی اعمال میں گزرے یا تو انفرادی اعمال میں گزرے. اجتماعی اعمال میں گزریں گے یا تو کیا گزریں گے؟ انفرادی اعمال میں گزریں گے. اس کے بعد ہم مشورے میں امور طے کر لیں, کون خدمت کرے گا, کون اعلان کرے گا, اور جیسے خدمت کے ساتھی طے ہو جاوے ہمارا مشورہ پورا ہو جاوے اور خدمت کے ساتھی خدمت میں لگانے کے بعد فوراً ہم خصوصی گشت میں ہماری جماعت نکل جاوے. ہمارا پہلا کام اللہ کے راستے میں دعوت ہے, اور دعوت میں ہمارے 5 گشت ہیں. پہلا ہمارا گشت خصوصی گشت ہے, اور خصوصی گشت میں ہم خدمت والوں کو بھیج دیں اور خدمت والوں کو بھیجنے کے بعد ہمارے 2 ساتھی خصوصی گشت میں چلے جائیں. ایک ساتھی پرانا ہو, ایک ساتھی نیا. آپ کو سب کو معلوم ہے کن کے پاس جانا ہے. بے مسجد جماعت کے پرانے ساتھیوں کے پاس جا کر ان کے پاس تعاون کی مدد کرے. آپ ہمارے جماعت کا تعاون کرو. آپ کے پاس تو تھوڑا سا وقت ہوگا, ہماری جماعت مکمل فری ہے. عشاء کے بعد کا وقت دو, فجر کے بعد کا وقت تھا کہ ہم مل جل کر کام کریں گے انشاءاللہ. تو بستی میں اللہ کے راستے میں جماعت نکلے گی. آپ کی جماعت کی برکت سے اس مسجد کے کام کی سطح بلند ہونی چاہیے. 3 دن آپ کی جماعت جس مسجد میں قیام کیا ہو یا 2 دن قیام کیا ہو, آپ کی برکت سے وہ مسجد کے کام کی سطح بلند ہو جائے اور وہاں کی نمازوں کی تعداد بڑھ جائے. ایک تو کریں گے پرانے ساتھی میں, نمبر 2 وہاں کے علماء کرام. دیکھو وہاں جانے کے بعد اگر وہاں علماء ہے, صلحاء ہیں, اگر بزرگان دین ہیں تو ان کی خدمت میں ہماری جماعت ضرور جائے گی.
علماء کرام تو ہمارے رہبر ہیں اور علماء کی زیارت عبادت ہے. ہم علماء کرام کے پاس جائیں گے اور ان کا وقت لے کر جائیں گے. مدرسے کا وقت نہ ہو، ایسا وقت ہو جن میں ہم آرام سے ملاقات کر سکتے ہیں. امام صاحب ہے تو ان کی ملاقات میں ہم جا کر ان کی تشکیل کی نہ نیت کریں گے نہ تشکیل کریں گے، بلکہ ان کے پاس جا کر دعا کی درخواست کریں گے. ہماری جماعت ماشاءاللہ آپ کی بستی میں آئی ہے. اب ہماری جماعت کو تھوڑا سا آپ کی بات ہو جائے. ہماری جماعت کے لیے آپ دعا کریں. ہم تو کمزور ہیں، ہم تو سیکھنے کے لیے آئے ہیں. اپنی عاجزی پیش کریں، اپنی بڑائی کو پیش نہ کریں، تواضع کو بیان کریں. اللہ والے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اور علماء تو انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہوتے ہیں. ان کے پاس جا کر تشکیل نہ کریں. اگر وقت ہو، اگر ہماری بات برابر سنتے ہو تو ان کے سامنے ہماری محنت کی کارگزاری بتائیں. ماشاءاللہ آپ کی مسجد کے طرف میں ہماری جماعت کے کام کیا مولانا صاحب. یہ مسجد کے اطراف کی احوال ماشاءاللہ لوگوں نے نماز سیکھا، لوگوں نے قرآن سیکھا. اس طرح کی کارگزاری سکھاوے. نمبر 3، اس بستی کے جو ہوتے ہیں بڑے قسم کے ہوتے ہیں، چودھری قسم کے لوگ. چودھری کس کو بولتے ہیں؟ چودھری خالی بڑی عمر کا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایک تو مسجد کا کمیٹی والا ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، ایک قوم کا نوجوانوں کا بھی ایک گروپ ہوتا ہے، گروپ کا کوئی لیڈر ہوتا ہے جس کا بستی میں اثر ہوتا ہے. چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ گاؤں کا سرپنچ ہو یا گاؤں کا سیکرٹری ہو یا گاؤں کا پرمکھ ہو، صدر ہو. ان کے پاس جا کر ان کی دنیا کی برائی نہیں کریں گے، بلکہ ان کے پاس جا کر کہیں گے کہ لیڈر صاحب، پرمکھ صاحب، آپ کے جو گاؤں میں ماشاءاللہ کتنی بڑی عزت ہے. لوگ آپ کے اشاروں پر چلتے ہیں، آپ کی بات زبان سے نکلتی ہے، لوگ آپ کے سامنے بالکل گردن جھکا لیتے ہیں، آپ کی بات کتنی چلتی ہے. دیکھو ہماری جماعت آپ کی بستی میں آئی ہے. جب آپ کے اشاروں پہ اتنا بڑا کام گاؤں میں ہوتا ہے، اگر آپ ہماری جماعت کا تھوڑا ساتھ دیں گے، تھوڑی ملاقاتیں کرا دیں گے، تو نہ معلوم آپ کی برکت سے کتنے نوجوان اللہ کے دین پر آ جائیں گے. یوں کر کے تینوں طبقوں میں ہم خصوصی گشت ہم روزانہ ہماری جماعت جس بستی میں جائے گی، اس بستی کے پہلے دن ان 3 طبقوں سے ہمیں ضرور ملنا ہے. اس کے بعد میرے بھائی، ہمارا ساری عمر طے کرنے کے بعد ہمارا تعلیم کا وقت ہوا. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہمارا دوسرا جو اجتماع عمل ہے ہماری تعلیم ہے. یہ دعوت میں تعلیم آ گئی. ہم ہمارے بڑے فرماتے ہیں بے گرمی کے موسم میں 4 گھنٹہ 4.5 گھنٹہ تعلیم، سردی کے موسم میں 3 گھنٹہ 3.5 گھنٹہ، صبح 2 گھنٹہ ہو گئی، شام کو 1.25 گھنٹہ ہو گئی. صبح میں دوسرا دن ہو جماعت کا تو دوسرے میں وقت زیادہ ملتا ہے، تو دوسرے دن میں ہماری 2.5 گھنٹہ تعلیم ہو گئی، پہلے دن ہماری 1.5 گھنٹہ تعلیم ہو گئی. پھر ہماری تعلیم بہت ہو رہی ہو. تعلیم بشاشت پر موقوف نہیں ہے، تاکہ تعلیم کا وقت ہم مشورے سے طے کریں. مشورے تعلیم کا شروع کا وقت طے کریں، آخر کا وقت بشاشت. ہمارے ہاں مجاہدہ ہے، بشاشت نہیں ہے. بشاشت تو کھانے پینے میں ہوتی ہے. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں مجاہدہ مقصود ہے. دعوت کا کام کا خاصہ یقین ہے، اور بغیر مجاہدے کے تربیت نہیں ہوتی. اور مجاہدہ کیا ہے کہ وقت کی پابندی، یہ مجاہدہ ہے. میں اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک میں دکان پر بیٹھتا ہوں، ملازمت کرتا ہوں. تو اللہ کے راستے نکلنے کے زمانے میں بالکل دنیا سے فارغ ہوں تو 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ تعلیم میں بیٹھنا ہے. تعلیم کا وقت طے کرنے کے بعد ہم نے عارف حضرات کو دیکھا، جب تعلیم کا وقت ہوتا تعلیم کے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے وہ اٹھ جاتے ہیں. اور میں نے ان کی دعائیں سنی ہے کہ تعلیم کے آدھا گھنٹہ پہلے وضو کر کے اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کے 2 رکعت پڑھتے چاش کی، اور 2 رکعت کے پڑھنے کے بعد اللہ سے، اللہ اب تو تیرے سامنے بیٹھنے کا وقت آ چکا ہے، تعلیم کا حلقہ لگے گا، تیری باتیں آئے گی، تیرے نبی کی باتیں آئے گی، اللہ حدیث سے آئے گی، ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. فضائل اعمال کی دونوں کتابیں ہیں. ایسا نہیں صبح میں فضائل اعمال پڑھے، شام کو فضائل صدقات پڑھے. صبح فضائل اعمال بھی پڑھ سکتے ہیں، فضائل صدقات بھی پڑھ سکتے ہیں. 2 موسم کی کتابوں کو چھوڑ کے ساری کتابوں میں سے ہم تھوڑی تھوڑی تعلیم کریں گے، نشان لگائیں گے، تاکہ ترتیب وار ہماری تعلیم ہماری ہوتی رہے. اور تعلیم میں ہمارا ساتھی نیا سے تعلیم نہ کرے، بلکہ جن کو تعلیم کرتے آتا وہی ساتھی ہماری کیا کریں گے، تعلیم کریں گے. تعلیم میں تقریر نہیں ہوگی، الفاظ کی کیا ہوگا، ترجمہ ہوگا. مشکل الفاظ کی کیا ہوگی، ترجمہ نہیں ہوگی. اور ہمارے تعلیم کے حلقے میں ہمارے 3 ہے. ایک تو پہلے وقت میں قرآن کا حلقہ لگے گا، نمبر 2 تعلیم ہوگی، اور نمبر 3 کیا ہوگا، 6 صفات کا مذاکرہ ہوگا. پہلے جو ہمارا قرآن کا حلقہ لگے اس میں فضل قرآن میں سے تھوڑا پڑھے. فضل قرآن میں سے پڑھنے کے بعد ہم قرآن کا حلقہ لگاوے. قرآن کے حلقوں میں 10 صورتوں کا دور نہیں ہے. قرآن کے حلقوں میں 10 صورتوں کا دور نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے حلقے میں ایک صورت ہم پڑھاوے اور سکھاوے. ایک صورت جب تک پکی نہ ہو جائے تب تک دوسری صورت کو یاد نہ کراوے. 10 صورتوں کا مذاکرہ ہو گیا، پھر ساتھی بیٹھ جاتے ہیں. اور اس وقت میں ہم نہ تحیہ سیکھیں گے، نہ درود شریف پڑھیں گے. یہ قرآن کریم کا حلقہ ہے، صرف قرآن کریم. اب بہت سارے ساتھی ماشاءاللہ 10 صورتیں پکی ہو چکی ہے تو 11ویں سیکھیں گے، 11ویں پکی ہو چکی ہے تو 12ویں سیکھیں گے، 12ویں پکی ہو چکی ہے تو 13ویں سیکھیں گے. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں 4 مہینے ہم اس طریقے پر لگاوے. مولانا صاحب فرماتے تھے کہ اگر مسجد کا امام نہ ہو تو ہم نماز پڑھا سکے، اور 4 مہینوں کی جماعت کو لے کر ہم جا سکے، جماعت کے ذمہ دار بن سکے اور مسجد کے امام بن سکے. اتنا سیکھ کر ہمیں اللہ کے راستے میں سے واپس آنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. قرآن کا حلقہ ہم تینوں کو وقت کو برابر طے کریں. بعض قرآن کا حلقہ 1.25 گھنٹہ لگ جاتا ہے اور 1.25 گھنٹے کے بعد چائے آتی ہے. اگر ساتھی بھائی چائے کے عادی ہو تو خدمت والے ساتھی اس دن نہ سوے اور تعلیم کے پہلے ہماری چائے ہو جائے. ضرورتوں میں اپنا وقت کم لگائیں گے، اعمال میں اپنا وقت زیادہ لگائیں گے.
چائے پینے کے بعد اب کیا ہوتا، اب قرآن کا حلقہ الگ ہے، اب چائے آئی، اب چائے پیوں گے تو جو فرشتے جو ہم کو گھیرے ہوئے تھے نا، یہ فرشتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں آئی ہوئی چلی جاتی ہے، سکینہ اترا ہوا اوپر چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اس مجلس پر بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہے، چائے تمباکو وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہماری جماعت تعلیم کے حلقے میں بیٹھے۔ جیسے ہمارا قرآن کا حلقہ پورا ہوا تو اس کے بعد کیا کرے، قرآن کے حلقے کے بعد ہم کہیں بھی دیکھو قرآن کریم کے حلقے کا مقصد کیا تھا، پہلے بھی بتاوے، آخر میں بتاوے، پھر تعلیم کے فضائل بتاوے کہ تعلیم کے فضائل کیا ہے، تعلیم کا موضوع کیا ہے، تعلیم کا مقصد کیا ہے، تعلیم کے فضائل، تعلیم کا مقصد، تعلیم کی ضرورت، تعلیم کے فضائل، بیٹھنے کی عادت بتا کر تعلیم کریں۔ اور تعلیم میں ہم تعلیمی گشت کریں گے، جن میں کتنے گشت کرتے ہیں بھائی؟ 5 گشت کرنے، پہلا ہوگا خصوصی گشت۔ تعلیم میں ہم تعلیمی گشت، تعلیمی گشت کس نیت سے کریں گے؟ تعلیمی گشت کی نیت ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا کہ تعلیمی گشت میں یہ نیت کریے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جو علم اور جو دین لے کر آئے تھے، اس علم اور اس دین پر مجھے یقین کیسے آ جائے، اس نیت کے ساتھ تعلیمی گشت میں جائیں گے۔ ہمارا تعلیمی گشت ایک بار نہیں ہوگا، بلکہ تعلیمی گشت ہمارا بار بار کرے۔ 2 ساتھی کو ہم نے یہاں روانہ کیا کہ 10 منٹ تم وہاں جا کر تعلیمی گشت کرو، اور تعلیمی گشت میں آپ سب کو معلوم ہے ہم فارغ لوگوں کو چھیڑیں گے، جو لوگ مشغول ہیں دکانوں پر بیٹھے ہوئے تجارت کرنے کے ملازمت، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، بلکہ جو لوگ چائے پیتے ہیں، پیپر پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، جو فری ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر ملاقات کر کے ان کو کہیں گے ایمان کے فضل بتا کر، جس طرح ایمان والا قیمتی ہے، ایمان قیمتی ہے، اس طرح ایمان والے کا ٹائم کتنا بڑا قیمتی ہے۔ مسجد میں اللہ اور اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے، آپ تھوڑا سا وقت نکالو گے، آپ اللہ کا نام سنو گے، اس طریقے پر ان کے سامنے دعوت کی بات کرے نا، اس انداز میں کہ سامنے والا ساتھی آنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ دعوت کے لائق کیجیے گا اپنے، یہ جو لوگ کرتے ہیں نا، وہ جو لوگ مطلب بیپاری لوگ جب کچھ بتانے آتے ہیں تو کس طرح بات کرتے ہیں، اور وہ چندے والا کس طرح اعلان کرتے ہیں کہ سامنے والے ساتھی کا دل نرم ہو جائے۔ اس طریقے پر ایمان کے فضائل، ایمان والے کا ٹائم کتنا بڑا قیمتی ہے۔ اگر وہ ساتھی تیار ہو جائے بھائی کہ آدھے گھنٹے میں تیار ہوں، تو 20 منٹ اس کو تعلیم کے حلقے میں بٹھاوے اور 10 منٹ اس کو الگ لے کر بیٹھ کر بات کرے۔ کیا بات کریں گے؟ اگر وہ ساتھی پرانا ہے تو تشکیل کریں گے، نیا ساتھی ہے تو اس کے سامنے دین کی اور دعوت کے فضائل کی بات کریں گے۔ اگر وہ ساتھی جیسا ساتھی ویسے اس کے سامنے بات، اس طرح یہ جماعت واپس آ گئی، پھر آپ لوگ باہر جاؤ۔ یوں کر کے ساتھیوں کو تعلیم کا بوجھ بھی نہیں پڑے گا، اور تعلیمی گشت بھی ہوتا رہے گا، اور تعلیم بھی ہوتی رہے گی۔ تعلیمی گشت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بستی والوں کو ہمارے تعلیم میں شرکت کرنا۔ ایسا خالی ہماری جماعت تعلیم کرتی رہے، بستی والوں کا کوئی نفع نہ ہو۔ بستی کے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، ان کا وقت ضائع ہوتا ہے، تو ان کا وقت قیمتی بنانے کے لیے تعلیم کا وقت ہے۔ ہماری جماعت ایک جگہ پر گئی تو گلبرگہ میں 2002 میں جب پیرا چلا لگا تو ایک ساتھی، 2 ساتھی ہم کو تعلیمی گشت میں ہم کو ہی بھیجا، امیر صاحب نے، ہمارے امیر صاحب مولانا بلال صاحب تھے، تو ہم ایک ساتھی کو لے کر آئے، وہاں باہر بیٹھا ہوا تھا، تو اس کو لے کر تعلیمی گشت میں آئے، تو آنے کے بعد وہ ساتھی 5 منٹ کے بعد سو گیا، آرام کر لیا، اس نے اٹھے ہی نہیں۔ اس کو ہلایا، بھائی آپ کا 15 منٹ پورا ہو چکا، تو اٹھا ہی نہیں، بیٹھا رہا، تعلیم پوری ہو چکی۔ تعلیم پورا ہونے کے بعد اس کو اٹھایا تو اس نے کہا کہ تم نے ہم پر کچھ پڑھا تھا؟ میں نے کہا نہیں، کیا ہوا کہ مجھے کبھی نیند نہیں آتی، نہ میں رات کو سوتا ہوں نہ میں دن کو سوتا ہوں، میں کتنی گولیاں کھاتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، تم نے کچھ پڑھا؟ میں نے کوئی منتر نہیں پڑھا، یہ تعلیم ہو رہی ہے اللہ اور اللہ کے نبی کی باتیں۔ فرمایا اتنا بڑا قیمتی عمل ہے، مجھے تمہارے ساتھ 3 دن لگانے ہیں۔ اللہ کے راستے میں 3 نے جماعت میں ساتھ میں لگائے، یوں کر کے اس نے اللہ کے راستے میں چلا پورا کر دیا۔ تعلیمی گشت کے بہت بڑے فضائل میرے بھائیو، کہ ہماری جماعت تعلیمی گشت برابر کرے۔ تعلیم کے پورا ہونے کے بعد پھر کیا کرے؟ 6 صفات کے مذاکرے۔ 6 صفات کے مذاکرے، ہم کھڑے ہو کر ساتھیوں کے ساتھ 6 صفات کے مذاکرے بولے۔ ایمان کا مقصد، ایمان کی اہمیت اور ایمان کی ضرورت اور ایمان کی مشق، یہ ہمارے اس طرح 6 نمبر ایمان ہے، نماز ہے، علم و ذکر ہے، اقرار مسلم ہے، اخلاص ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، ان کی فضیلت کو، ان کی اہمیت کو اور ان کی عملی مشق کو بتانا گئے، تاکہ تمام ساتھی بولتے بولتے ہماری زندگی 6 صفات پر آ جائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ 6 صفات ہمارے کو متعین نہیں ہے کہ بھائی جب ساتھی ہوتے ہیں پرانے ہوتے ہیں کہ میں نے بھائی حضرت جی سے یہ سنے تھے، میں نے حضرت جی سے یہ سنے تھے، میں نے مولانا محمد صاحب پالمپور سے یہ سنے تھے، اور عارف بھائی مطلب پہلے جماعت میں گیا تھا تو وہاں الگ تھے۔ بھائی سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، زندگی میں اللہ کا دین آ جائے، جس کو جو آتا وہی ساتھی بولے۔ ایک بات سمجھ میں، کوئی ہمارے لیے ہماری اعلان کے بھی کوئی الفاظ متعین نہیں ہے، اس طرح ہمارے 6 صفات کے بھی کوئی الفاظ متعین نہیں ہے۔ مقصد ہے، اہمیت ہے، ضرورت ہے۔ تعلیم کا حلقہ پورا ہو چکا، اور تعلیم کا حلقہ پورا ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ نیند آتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا آتی ہے؟ ایک ساتھی کہتے ہیں نا، اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں کھانے سے بڑھ کر کوئی مزہ نہیں، کھانے سے بڑھ کر، اور تعلیم سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں، تعلیم سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں۔ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے جو ہوتے ہیں تربیت اور تعلیم کے حلقے میں ہوتی ہے۔ ہم نے عرب حضرات کو دیکھا ہے کہ قرآن کریم کی آیت جب پڑھتے ہیں فضائل عمل کی تعلیم میں تو ان کی آنکھوں میں آنسو نکل جاتے،
اور بعد ریاض الصالحین کی تعلیم میں چیخے مارتے ہوئے میں نے ان کو سنا ہے۔ ایک بار وہ حدیث میں پڑھ رہا تھا، فلسطین کا عرب تھا کہ میرے نبی نے فرمایا زندگی ایسے گزارو میں جو دیکھتا وہ تم نہیں دیکھتے، اگر تم کو قبر کے حالات معلوم ہو جائے نا تو تم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور تم چیختے چلاتے جنگلوں میں چلاؤ۔ اس عرب نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ ہے دلوں پر اثر۔ فلسطین کے عرب تھے، غشی تاریخ ہو گئی، دوسرے ساتھیوں پر پانی ڈالا اور بہت دیر تک روتے رہے کہ مولا میرا قبر میں کیا ہوگا۔ آپ نوجوان بچوں کو دیکھیں گے جب ماں باپ کی خدمت کے فضائل جب تعلیم کے حلقے میں پڑھے جاتے ہیں ان کی آنکھوں پر دیکھیں ان کی آنکھوں میں آنسو نکل جاتے ہیں۔ تعلیم کا عمل تربیت کا عمل ہے۔ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اعمال دعوت اعمال ہدایت ہے، اعمال دعوت اعمال تربیت ہے، اور دعوت کا ہر عمل انسانوں کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے تعلیم پوری ہونے کے بعد ملاقات کا وقت آیا، آرام کا وقت ہے، لیکن نہیں، ہم جماعت میں ضرورت کے وقت میں کھانے میں سونے میں لگائیں گے، رات کا ہمارا سونے کا وقت ہے، کھانے کے بعد قرض کریں گے، ملاقاتوں کا وقت ہے کہ ہمیں تو 50 مکان پورے کرنے ہیں، چلو ہماری جوڑی چلی جائے ملاقات ابھی لوگ مل سکتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ ساتھی اپنے انفرادی اعمال میں لگ جائے، ہمارا وقت اجتماع اعمال میں گزرے گا۔ اب ظہر میں ہمارا اعلان طے ہوگا، یہ ساتھی کا اعلان طے ہو جائے، ساتھی پہلی سب میں بیٹھے اور اعلان میرے بھائیو کھڑے ہو کر مجمع کی طرف، جس طرح چندے والے کرتے ہیں نا، مجمع کی طرف ہو سکے تو امام صاحب سے مصافحہ کر لیں، امام صاحب سے مصافحہ کریں، امام صاحب کو قریب کرنا، مؤذن صاحب کو قریب کرنا بہت ضروری ہے، امام صاحب سے مصافحہ کرنا، اس کے بعد ہمیں اعلان کریں، اور اعلان ہم مجمع کے سامنے سلام کر کے اعلان کریں، پہلا اعلان سلام کے ساتھ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کہ بھائیوں دوستوں بزرگوں یوں کر کے مجمع کو متوجہ کرے، پھر اپنے اپنے دین کی بات سنائیں انشاءاللہ، اور ہمارے ساتھ اس نیت سے اعلان کرے کہ پورا مجمع بیٹھے گا، تو آپ کی نیتوں کا اثر پورے مجمع پر بیٹھے گا، اور پھر اعلان ہو گیا، آپ 2 رکعت سنت پڑھ لے، اور باقیہ ساتھی مختلف جگہوں پر نماز پڑھے، اور اگر سب مکمل ہو تو آگے کے سب پہ نماز پڑھے، بات کرنے والا ساتھی پہلے سے آگے بیٹھ جاوے، جیسے بات کرنے کا وقت آوے ساتھی یوں نہ کہ بھائی آ جاؤ بھائی آ جاؤ بھائی آ جاؤ، نہیں، ساتھیوں کو سنتیں پڑھنے دے، نفلیں پڑھنے دے، لیکن ہمارے ساتھی 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہی بیٹھے رہیں اور مجمع کو آگے کرتے رہیں، مجمع کو قریب آپ کے پاس جو نماز پڑھے آگے بیٹھ جاؤ آگے بیٹھ جاؤ آگے، یوں کر کے ہمارے ساتھی سب کو قریب کر کے آگے بٹھا دیں گے۔ تعارف بات چیت جو کرے گا وہ ساتھی پرانا کرے گا، نئے ساتھی کو تعارف بات چیت میں نہ بٹھاوے، کیونکہ تعارف یہ جماعت کی مین بات ہے، تعارف بات چیت کہ جماعت کس نوعیت کے لیے آئی، کس مقصد کے لیے جماعت آئی ہے، ہمارے آنے کا مقصد تمہاری بستی میں کیا ہے، پورا تعارف کرانا ہے۔ 10 منٹ تعارف بات چیت ہو گئی، پھر ساتھی کھڑے ہو کر نام لکھے کہ ہماری جماعت کو کون کون ساتھ دے گا، اور ساتھیوں کا وقت ہم کیا کر لیں اس کو نوٹ کر لے، آپ اثر سے مغرب دیں گے ان کا نام ان کے گھر کا پتہ لے لے، یوں کر کے ساتھیوں نے جو وقت دیا ہے ان وقتوں کو قید کرتے ہوئے ہم ملاقاتوں کا نظام بنا لیں۔ ہو سکے ظہر کے بعد ٹھنڈی کا موسم ہے، ظہر کے بعد فوراً اگر کھانا ہمارا ظہر کے پہلے ہو چکا ہے اور ہم آرام کر چکے ہیں تو ظہر کے بعد فوراً تعلیم شروع کر لیں، اگر ظہر کے بعد کھانے کا نظام باقی ہے تو کھانے کا نظام کریں، اور کھانے کے نظام کے بعد تھوڑا قیلولہ کر کے فوراً ہم تعلیم کو شروع کر لیں۔ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں تعلیم برابر ہو، صبح بھی تعلیم ہو شام کی بھی تعلیم ہو۔ بڑوں سنا کہ شام کی تعلیم اگر ہماری 1 گھنٹے کی ہے تو آخر کے 15-20 منٹ میں ہم کیا کریں، اس وقت ہم التحیات ہے، نماز کے فضائل، نماز کے مسائل، وضو کے فضائل، وضو کے مسائل، اور ہمارے جو حنفی مسلک کی جو بھی نماز پڑھنے کی جو باتیں ان باتوں کا کیا کریں، ہم اس وقت کیا کریں گے، مذاکرہ کریں گے۔ عصر کے بعد ہمارا گشت کا وقت طے ہوا کہ بھائی جماعت کا گشت عصر کے بعد مجمع بہت مل سکتا ہے تو عصر کے بعد کرے یا مغرب کے بعد کرے، اگر گشت مغرب کی نماز کے بعد تو عصر کے بعد فضائل ذکر کرے، اور فضائل ذکر کرنے کے بعد ہمارے ساتھی ملاقاتوں کا نظام لو تو ہمارے ساتھی ذکر میں لگ جاوے۔ اور عبد الرحمن صاحب رویانہ نے ریون کے اجتماع میں فرمایا کہ جو ساتھی 3 سال تک اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے مقام پر فجر کے بعد کی 3 تسبیحات کی پابندی اور عصر کے بعد کی 3 تسبیحات کی پابندی کرے گا، اللہ اس کو ولایت کے مقام پر پہنچا دے گا۔ اللہ کا ذکر ہم سے کبھی نہ چھوٹے، فجر کے بعد وقت ہو، اور اگر ہمارا تسبیح عصر کے بعد ملاقاتوں کا وقت ہو چکا تو رات کو سونے کے پہلے عصر کے بعد کی تسبیح ہماری پوری ہو جائے اور فجر کے بعد کا ہمارا ذکر پورا ہو جائے، یہ ہمیں اس کی فکر کرنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس لیے ہمارا ایک عمل ہے اس وقت عمومی گشت ہے، اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں 5 وقت کی نماز اجتماع عمل ہے، بیان اجتماع عمل ہے، مشورہ اجتماع عمل ہے، تعریف، اور 5واں ایک عمل ہے ہمارا، اور وہ 3 کون سا عمل ہے، عمومی گشت ہے۔ ہماری جماعتیں 4 مہینوں میں 120 گشت کرے گی، کتنا کرے گی، 120۔ ایسا نہیں کہ کل گشت کیا تھا جماعت یہی ہے، نہیں، کوئی رہبر ساتھ دے کہ نہ دے، ہماری جماعت ہمارا خود ساتھی رہبر بھی بنے گا، متکلم بھی بنے گا، اور ہمارا ساتھی ذمہ دار بنے گا، اور ہم ہماری جماعت کا گشت کر لیں گے۔ 5 مکانوں کا ہو گیا، 10 مکانوں کا ہو گیا، 12 مکانوں کا ہو گیا، ہماری جماعت روزانہ عمومی گشت کرے گی۔ دیکھو عمومی گشت کرنے سے ہماری تربیت ہوتی ہے، تمام کے تمام ساتھی متکلم بنے، تمام کے تمام ساتھی رہبر بنے، رہبر نہ ہو تو تمام کے تمام ساتھی ذمہ دار بنے، لیکن ہر ساتھی ہر کام میں استعمال ہونا چاہیے۔ بھئی خدمت والے ساتھی طے ہیں، بیان والے ساتھی طے ہیں، اس طرح ہمارے
ہمارے ہاں کوئی ساری تیرے ہوتا، بیان والا ساری خدمت بھی کرے گا، خدمت والا بیان بھی کرے گا، بیان والا اعلان بھی کرے گا، اعلان والا خدمت بھی کرے گا، تمام ساتھیوں کو تمام کے تمام کام کیا کرنے سکھانے کریں گے انشاءاللہ اس طریقے پر. تو اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں پھر جو نام آئے نام ان کا تشکیلی گشت ہو، اور تشکیل میں جو نام ہمارے پرچے میں لکھے ہیں ان کی ہم وصولی کریں. وصولی گشت کرنے سے حکمت آتی ہے اور وصولی گشت کرنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے. تو دن میں کیا کریں گے؟ 5 گشت کریں گے: خصوصی گشت، تعلیمی گشت، عمومی گشت، تشکیلی گشت اور وصولی گشت. نمبر 2 ہمارا وقت میرے بھائی عبادت میں لگے گا. ہمارے اللہ کے راستے نکلنے کے زمانے میں ہماری نماز ضائع نہ ہو جائے. 5 وقت کی نماز ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے. کہو انشاءاللہ. ہاں بے ملاقاتوں میں چلے گئے تھے تو ملاقاتوں میں چلنے سے ہماری نماز تکبیر اولیٰ چلے گی نہ، ایسا کبھی نہ ہو. بلکہ اگر ہم ملاقاتوں میں چلے گئے اور اگر ہماری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی تو ہمارا اثر مقتدیوں پر پڑے گا کہ جماعت کچھ کام کی نہیں ہے. جس کی ہم دیکھو دعوت برائے دعوت نہیں ہے، دعوت تو برائے دین ہے. دعوت تو لوگوں کی زندگی میں دین کو لانے کے لیے ہے. ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، سنتوں کی پابندی کریں. ہماری 2 رکعت نفل باقی ہیں تو بیان کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لے، 3 رکعت وتر واجب پڑھ لے. ایسا نہ ہو کہ مجمع چلا گیا ہم فوراً اپنے اپنے عملوں میں لگ جاوے. نہیں، فوراً 2 رکعت نفل کے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں پوری نمازیں پڑھے. مغرب کی پڑھے 7، عصر کی 8، عشاء کی 17. اللہ موقع دے تو عمری قضا کرے جن کی قضا باقی ہے. اللہ موقع دے تہجد کی نماز پڑھے، اشراق کی پڑھے. اللہ موقع دے چاش تک کی نماز پڑھ کے تعلیم میں بیٹھے. اور اگر مغرب کے بعد کوئی عمل نہ ہو تو مغرب بعد عوامل کی پابندی کرے. ہم زیادہ نمازوں کو پڑھیں گے، عبادات میں ہمارا وقت زیادہ لگے، دعوت میں ہمارا وقت زیادہ لگے. تسبیحات کی پابندی ہو. ہمارے تمام کے تمام ساتھی اذان سے پہلے وضو سے فارغ ہو جائے. سب بھائی اذان سے پہلے وضو سے فارغ ہو جاوے. مقامی ساتھی جب مسجد میں داخل ہو تو ہمارے تمام ساتھی عمل میں لگے ہوئے ہو. کوئی قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہو، کوئی اللہ کی ذکر میں لگا ہوا ہو. اس کی پابندی کرو گے انشاءاللہ. ان تسبیحات کی پابندی کرے. اس کے علاوہ ہمارے معمولات کی پابندی ہو. معاملات کی پابندی. فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ہے، پھر مغرب کے بعد تبارک الذی الف لام میم سجدہ ہے، عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ ہے. اگر مغرب کے بعد وقت نہ ملا تو سونے کے پہلے ان 3 صورتوں کو پڑھ لے. 4 صورتیں ہمیں پابند، یہ اللہ کے نبی سے منقول ہے، صحابہ سے منقول ہے، بزرگوں سے معصور ہیں. ان 4 صورتوں کی پابندی کرنی ہے. اس کے علاوہ ہمارے تمام سارے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا ہے. کم سے کم 4 مہینوں میں ہمارے 4 قرآن پاک ختم ہو. کتنے ختم ہو؟ اگر دن میں ہم 1 پارہ پڑھیں گے تو مہینے میں کتنے ہوں گے؟ بولو. ہمارا معمول بنا دے. میرے بزرگوں نے سنا کہ تم روزانہ اردو تاریخ کے اعتبار سے تمہارے قرآن کریم کا نظام بناؤ. پہلی تاریخ کو 1 پارہ پڑھا، دوسری کو دوسرا پڑھا، 29 بار چاند ہو گیا تو 2 پارے پڑھ لیے تو آپ کے 11 مہینوں میں 11 کلام پاک ختم ہوں گے. رمضان میں اللہ نے 6-7 پڑھا لیے تو آپ کے سالانہ 17-18 قرآن پاک ختم ہوں گے. اللہ کے راستے میں حضرت اللہ سے فرماتے تھے جو چیز تم اللہ کے راستے میں زیادہ کرو گے وہ گھروں پر کرو گے، جو اللہ کے راستے میں زیادہ کرو گے وہ مقام پر کرو گے. تو قرآن کی تلاوت کی پابندی. حفاظ کرام ہے تو 3 پاروں کا معمول بناوے، علماء ہے تو 1 سے زیادہ پاروں کا معمول بناوے، بچہ تمام کے تمام ساتھی 1 پارے کا معمول بناوے. اگر ساتھی قرآن کریم کا 1 پارہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم آدھے پارے کا، آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم کیا کرنا ہے؟ پاؤ پارے کا معمول بنانا ہے. لیکن روزانہ ہمارے ساتھ قرآن کریم کو کھولے. اتنے تبلیغ کی تشکیلوں میں مشغول نہ ہو جاوے کہ ہماری عبادت سے ہم فارغ ہو جائیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. نبی جی تھکا دینے والی دعوت کی محنت سے فارغ ہو جاوے نا، فَانْصَبْ آپ عبادت میں لگ جاوے. نصب اس لکڑی کو کہتے ہیں جس لکڑی کو زمین میں گاڑ دیا جاوے. نبی جی آپ کو عبادت میں لگنا ہے، دعوت میں لگنا ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اور دعا میں لگنا ہے. ہم دعوت والے بھی بنے، عبادت والے بھی بنے اور بولو کیا بنے؟ دعا والے بھی بنے. اور ہو سکے میرے بھائیوں ان کے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. دعاؤں کا اہتمام. ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اذان اور تکبیر کے درمیان ترمذی شریف کی روایت ہے لا ترد بین الاذان والاقامت. اذان اور تکبیر کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی. ایسے وقت میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاوے. دیکھو ٹھنڈی رات ہے، اللہ نے عطا فرمائی ہے، صبح میں جلدی اٹھ جاؤ ماشاءاللہ. ہو سکے صبح میں چائے پی لو میرے بھائی، لیکن چائے تہجد کے بعد پینے کی، تہجد کے پہلے نہیں. تہجد کی نماز مکمل پڑھ لے، اللہ سے مانگے. حضرت اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے میں نے بہت سارے بزرگوں کے اوراد و وظائف میں نے پڑھے، لیکن جتنا اللہ کا قرب تہجد کے وقت قرآن کریم کو اندر دیکھ کر پڑھنے میں جتنا اللہ کا قرب ملتا ہے اتنا کسی عمل پر نہیں ملتا. پھر آپ نے دلیل دی ان قرآن الفجر کار مشہورا کہ صبح شادی کے وقت فرشتوں کے آنے جانے کا وقت ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں قرآن کریم کو اندر دیکھ کر پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کرے. حضرت اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی اور راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی. دیکھو میرے بھائی ہمارا دین بغیر محنت کے جائے گا تو ہماری رات بھی بغیر محنت کے جائے گی. دین بغیر محنت کے گئے تو راتوں کا کیا مانگو گے؟ اپنے لیے مانگو گے.
دین محنت کے ساتھ گیا نہ رات کو محنت کی. مولوی صاحب ڈوڈیا پر فرما رہے تھے ہماری روانگی کی بات میں، ہماری جماعت جب جاتے ہیں یمن تو مولوی صاحب ڈوڈیا نے روانگی کی بات فرمائی مولوی صاحب اتنا تھکنا کہ جب تھک جاؤ اور تھک میں آنے کے بعد تمہاری کمر میں درد ہو رہا ہو پھر دعا کرنا، اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کر لیتا. کہ تھکنے کے بعد دعا قبول. پھر یہ فرمایا کہ میں تو تھکنے کے بعد نماز پڑھتا ہوں. میرے اللہ کے نبی کی عادت تھی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، نبی جی تھکا دینے والی دعوت کی محنت سے فارغ ہو جاوے تو پھر آپ نماز میں کھڑے ہو جاوے. میں ملاقاتوں میں تھک کر جب نماز پڑھتا ہوں تو وہ نماز کی جو کیفیت بنتی ہے وہ بشاشت کے ساتھ نماز پڑھنے پر نہیں ملتی. کون کرے گا؟ کروں گے انشاءاللہ. راتوں کا قیام کرو ماشاءاللہ اللہ کے سامنے. نمبر 3 ہمارے اللہ کے راستے سے نکلنے کے زمانے میں سیکھنے سکھانے کا مذاکرہ ہو. ہمارے ساتھی کے پاس ایک قلم ہو ایک پین ہو. ہمارے پاس علماء ہے پرانے ساتھی ہے. ہم روزانہ مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں. مصنون دعاؤں کا اہتمام عبادات میں ضروری ہے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، اعتکاف کی دعا، چاند دیکھنے کی دعا، جتنی بھی دعائیں ہیں مولانا وسیع اللہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جتنی بھی دعائیں یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے. اس کے لیے ہماری حفاظت کے لیے ہمارے تمام سفر کی دعا، کھانے کی دعا، دسترخوان اٹھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، کسی کے گھر پر کھانے گئے کھانے تو کھانے کے بعد مہمان کو کھانے کے بعد کی دعا. پھر یہ دعا دے اکلت علیکم الابرار وافطر عندکم الصائمون وسلط علیکم الملائکہ. تمہارے گھر پر نیک لوگ کھانا کھاوے، تمہارے گھر پر روزے دار افطار کریں اور تمہاری نماز جنازہ فرشتے پڑھیں. ابن مسعود جب کسی کے گھر پر کھانا جاتے تھے تو یہ دعا ان کو دیتے تھے. یہ ساری دعائیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور سیکھنے سکھانے کا مذاکرہ روزانہ کم سے کم ایک دعا سیکھیں. کیا سیکھیں؟ ایک دعا سیکھیں. قرآن کریم سیکھیں. بالکل نئے لوگ ہیں نورانی قاعدہ ہمارے پاس علماء ہے نورانی قاعدہ سیکھیں. ہمارے شریف بھائی کادل والے آسٹریلیا گئے تھے آسٹریلیا تو ان کی جماعت کی کارگزاری ہوئی میک نگر کے مشورے میں موجود تھا. ہماری جماعت کی کارگزاری اس وقت تھی تو کہا مولوی صاحب آسٹریلیا میں ہم نے نورانی قاعدہ شروع کیا اور اخیر دن ختم ہوا اور امتحان بھی ہوا. امتحان میں ہم سب کے سب پاس ہو گئے. ہمارے امتحان بھی ہوا. مقامی علماء نے ہماری جماعت کا امتحان لیا اور ہم نورانی قاعدے میں پاس ہو. میرے اتنے نمبر آئے تو مولانا اسماعیل صاحب بہت مسکرائے. یہ سیکھا. اللہ کے راستے میں عبادت کو بھی سیکھنا ہے، دعوت کو بھی سیکھنا ہے. سیکھنے میں خالی 6 نمبر سیکھے. کیسے سیکھنے؟ 6 نمبر کیسے بولنا، دعوت میں کیسے بات کرنا، متکلم میں کیسے بات کرنا، یہ بھی سیکھنا ہے. عبادات کو بھی سیکھنا ہے، دعا کو بھی سیکھنا ہے. انفرادی اعمال میں فضائل اعمال کی تعلیم بھی ہے. انفرادی عمل فضائل اعمال کا مطالعہ یہ بھی انفرادی عمل میں ہے. ہم فضائل کا مطالعہ بھی کریں. سیکھنے سکھانے کا مذاکرہ ہو. میں اکثر روانگی میں واقعہ سناتا ہوں. میاں جی نور محمد میواتی کا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں کہ وہ جماعت اگر اللہ کے راستے میں گئے، میواتیوں کی جماعت تھی. ایک میواتی نے حضرت آپ نے سب کچھ سکھا دیا، مجھے وہ لمبی نماز سکھاؤ، صلاۃ و تسبیح کی نماز وہ سکھاؤ لمبی نماز. تو میاں جی دونوں فرماتے میں نے اس کو صلاۃ و تسبیح کی نماز سکھائی. سکھانے میں میرا پونا گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہو گیا. جماعت واپس آ گئی. واپس آنے کے بعد وہ تو مرکز پر تشکیلی کمرے میں بیٹھتے تھے اور اس کے بعد وہ آئے میواتی میواتی 10 سال کے بعد نظام الدین دوبارہ آئے اور اگر مجھے کہا اے میاں جی اللہ تیری بوٹی بوٹی کو جنت دے. کیا کہا؟ اپنے امیر صاحب کو کہا اللہ تیری بوٹی بوٹی کو جنت دے. تو نے جو مجھے وہ نماز سکھائی تھی نا اللہ کی قسم میں پابندی کے ساتھ دن میں 2 بار پڑھتا ہوں. میاں جی دونوں فرماتے میں کھڑا ہو گیا اللہ میں تو ایک بار زندگی ایک بار سال میں پڑھتا ہوں اور یہ تو سال دن میں 2 مرتبہ پڑھتا گئے. پھر فرمایا کبھی کبھی سیکھنے والا سکھانے والے سے آگے بڑھ جاتا ہے. کبھی کبھی سیکھنے والا سکھانے والے سے آگے بڑھ جاتا ہے. نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر 82 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور طفیل ابن عمرو دوسی کی تبلیغ پر 400 خاندانوں نے اسلام قبول کیا. کبھی کبھی سکھانے والا سیکھنے والے سے، سیکھنے والا سکھانے والے سے سیکھنے سکھانے کا مذاکرہ ہو. ساتھی پرانے ہیں ان کے پاس اگر دعوت کی محنت سیکھے مولانا بتاؤ مجھے سال لگانا ہے یا مجھے کام کرنا ہے، میں دعوت کیسے دوں، خصوصی ملاقات میں کیسے بات کروں، میں متکلم میں کیسے بات کروں. دعوت کی محنت کے سیکھنے کا مذاکرہ ہو. گش میں کیسے بات کرنا اس کا مذاکرہ ہو. بیان کرنے کا طریقہ اس کا کیسے مذاکرہ ہو. اور پھر دعا ہے، مسائل ہمارے پاس مفتیان کرام ہے. کوئی مسئلہ تمہارے دماغ میں آوے ان کو مسائل پوچھو. لیکن چونکہ مسئلہ اس وقت ہے جبکہ سارے کے ساری جماعت ایک ہی مسلک والی ہو. ہمارا مسائل میں استقامت نہیں ملتی. بیرون کی جماعتوں میں اور عربوں کی جماعتوں میں مسائل نہیں چھیڑے جاتے کیونکہ مسائل سب کے الگ الگ ہیں، فضائل سب کے ہیں اور ہمارے کام فضائل کا ہے مسائل کا نہیں ہے. فضائل سے امت جڑے گی، مسائل سے امت کٹے گی کیونکہ مسائل میں استقامت نہیں ملتی. لیکن چونکہ ایک ہی مسلک کی جماعت اس سے مسائل ضرور پوچھے اور فضائل کے بعد مسائل ضروری ہے. فضائل کے بعد مسائل. تجارت سچائی اور امانت داری سے تجارت کرنے پر اللہ یہ دے گا تو آدمی نے دکان کھولی لیکن اب دکان کے مسائل اس کے زکات کیا ہے،
اس کے کیا مسائل ہے، نماز کیسے پڑھنی، نماز تو پڑھنی لیکن نماز کیسے پڑھنی، تو نماز کے مسائل ہے، تو سیکھنے سکھانے کا مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں چوتھا کام جو سب سے بڑا اہم ہے وہ خدمت والا ہے۔ ہمارے تمام کے تمام ساتھی خادم ہے۔ 2 مہینوں کی ترتیب پر بیٹھے تھے، مولانا افقو صاحب سہارنپوری کی بات تھی، تو مولانا افقو صاحب نے فرمایا دیکھو اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں یا مرکز پر 2 مہینوں کی ترتیب ہم خادم بن کے جاتے ہیں، پھر کہا خادم کا کوئی خادم نہیں ہوتا، پھر کیا کہا خادم کا کوئی خادم، ہم اللہ کے راستے میں خادم ہیں اور خادم کا کوئی خادم نہیں ہے۔ اور منتخب حدیث میں حدیث لکھی ہے شہادت کے بعد سب سے بڑا درجہ خدمت کا ہے، شہادت کے بعد بولو سب سے بڑا درجہ خدمت کا ہے۔ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ ایک جماعت گئی پونا مرکز میں، مولانا صاحب پونا کے زمانے میں، اور مولانا صاحب پونا کا نام بہت سنا تھا کہ جا کر حضرت کی ملاقات کریں گے۔ مولانا صاحب پونا بیچارے لنگی پہن کے مسجد میں آ گئے، بنڈی اور لنگی، ٹوائلٹ کو صاف کر رہے ہیں، بیت الخلاء کو صاف کر رہے ہیں مسجد میں آ کر۔ تو جماعتوں نے کہا اے مولوی صاحب مولوی یونس کب ملیں گے، مولوی صاحب مولوی یونس صاحب کب ملیں گے، مولوی یونس صاحب کب ملیں گے، تو کہا آپ کو مل جائیں گے۔ تو مولوی صاحب کو بار بار پریشان کرے، چائے بنائی تو مولوی صاحب کو چائے بھی نہیں دی، کہ دسترخوان کہا تو مولوی صاحب پونا کو جوہر تک پریشان کیا ان لوگوں نے پوری جماعت نے۔ مولوی صاحب سمجھ کر کہ مولوی صاحب یہ دیکھو ہم نے یہاں کھانا ہے تو یہاں کھانا صاف کر دو، یہ بیت الخلاء صاف کر دو، ہماری جماعت غسل خانہ صاف کر دو، پورا صاف کرایا۔ پھر جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو مولوی صاحب نے اپنے کپڑے بدل کے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر کہا مولوی صاحب کون ہے، کہ لوگ مجھے مولوی یونس پونا کہتے ہیں، مولوی یونس پونا کہتے ہیں۔ جماعت والے اتنی زندگی میں خدمت تھی، اللہ نے ان کے ذریعے کتنا بڑا کام لیا ہے۔ اسی جماعت نے عشاء کی نماز کا بلال حبشی کے واقعے کو بیان کیا کہ بلال کے ہونٹ بھی کالے، بلال کا چہرہ بھی کالا، بلال کی چمڑی بھی کالی، بلال کا ہاتھ بھی کالا۔ انبیاء علیہ السلام و صحابہ کرام کی تقصیر کو ہم بیان کبھی نہیں کر سکتے کیا۔ تو مولانا صاحب پونا نے بیان سنا، رات کو سوئے تو اللہ حضرت بلال خواب میں آئے اور آ کر کہا مولانا صاحب جماعت والوں کو جا کر کہہ دینا میں اتنا نہیں کالا جتنا تم کہتے ہو، میرے ہوٹ اتنے موٹے تھے جتنے تم کہتے ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ مولانا صاحب پونا نے فجر کی نماز کے بعد جماعت کے ساتھ مذاکرہ کیا، پھر کہا انبیاء علیہ السلام و صحابہ کی تنقید کو کبھی ہم بیان نہیں کر سکتے، ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس سے میرے بھائیو سیکھنے سکھانے کا موضوع خدمت، جماعت میں خدمت والے ساتھی جس جماعت میں زیادہ ہوتے ہیں وہ جماعت بہت اچھی چلتی ہے۔ کھانا کھلانا، خدمت کرنا، امیر صاحب کی خدمت، امیر صاحب کی بات کو ماننا، علماء کی خدمت، ساتھیوں کی خدمت، اور خدمت کا بہت بڑا درجہ دیکھو، خدمت ضرورت کے لیے، تربیت کے لیے، خدمت تربیت کے لیے، ضرورت کے لیے نہیں ہے۔ یہ ضرورت پڑی سے خدمت نہ، خدمت کروں گا اللہ میری کیا کرے گا، تربیت کرے گا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک جنازہ آیا، ایک جنازہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی جنازے کی نماز پڑھانے آگے گئے نا، حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی نماز مت پڑھاؤ، یہ تو فاسق ہے، آپ نماز جنازہ مت پڑھاؤ۔ آپ نے پوچھا بھائی اس مرنے والے کا کوئی عمل کسی نے دیکھا ہے، مرنے والے کا کوئی عمل دیکھا ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کے راستے میں تھے، یہ ہماری جماعت میں ساتھ میں تھے، ہماری جماعت پیدل چلتی تھی، رات کو اندھیرے میں ایک جگہ پر ٹھہرنے کا امیر صاحب نے حکم دیا، پڑاؤ ڈالا تو چوکی داری کرتی تھی پوری جماعت کی، پوری جماعت چل کے آتی، وہ ہر ایک کو نیند آتی ہے، تو مرنے والے صحابی نے کہا تھا، مرنے والے نے کہا تھا میں پوری رات چوکی داری کروں گا، تم سو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر فرمایا کہ مرنے والے لوگوں کا تیرے بارے میں گمان ہے کہ تو جہنمی ہے، لیکن تیرا نبی یوں کہتا ہے کہ تو جنتی ہے، تو نے اللہ کے راستے میں نکل کر تو نے خدمت والا عمل کیا ہے۔ ارے یہ خدمت سردی کا موسم ہے، کسی کو گرم پانی کی ضرورت پڑی میں تیار ہوں، ایسے ہم تو ایسی زندگی گزارے کہ ہر ایک سے جڑے اور ہر ایک کو جوڑے، ہمارے کھانے کی ٹولیاں نہ ہو، ہماری ملاقاتوں کی ٹولیاں نہ ہو، ہماری باہر چائے پینے کی ٹولیاں نہ ہو، بلکہ امیر صاحب جس کو بھی امیر صاحب مجھے چائے کا تقاضا ہو سکے تو ہم چائے مسجد میں بنا لیں، ضرورت پڑ گئی ہمیشہ جس کو بھی بھیجو، ہم تو ہماری ٹولیاں جماعت میں نہ بنے، محبت کے ساتھ وقت گزارنا ہے تو خادم بن کے زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے راستے سے نکلنے کے زمانے میرے بھائیو کبھی زبان کا بھی سوال نہ ہو، کبھی دل کا بھی سوال نہ ہو، نہ موجی سب آئی رہ جائے، نہ کی دعوت نہ آئی رہ جائے، ہوتے ہیں، کبھی بھی زبان کا سوال نہ ہو، بات سمجھ میں، کبھی زبان کا سوال نہ ہو، کبھی دل کا سوال نہ ہو، اپنے برتن کو خود دھوئیں گے، ہم موجی صاحب کے پاس برتن نہ دھلوائیں گے، دسترخوان ہم خود صاف کریں گے، موجی صاحب کے پاس دسترخوان صاف نہیں کروائیں گے، یہ تو اللہ کے نبی کا مہمان ہے، ہم دسترخوان خود صاف کریں گے، ہم خدمت ہمارا خدمت کے ساتھی ہے، تو زبان کا بھی سوال نہیں کریں گے، وہ دل کا بھی سوال ساتھی کے پاس سے بھی نہیں کریں گے، نمبر 3 دل کا بھی سوال نہیں کریں گے۔ اور آگے بات فرمایا ہم کسی بھی ساتھی کی چیز کو بغیر ضرورت کے نہیں لیں گے، تو انشاءاللہ کسی بھی ساتھی کی چیز کو بغیر ضرورت۔ ایک میوات کی جماعت ہمارے گاؤں میں آئی، ایک میواتی بھاگا اچانک کھیلا لے کر، 4-5-10-15 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، ہم وہی ماہی میں تھے، پوچھا بھائی تو کیوں بھاگتا ہے؟ کہ اس نے میرے تولیے کو میری اجازت کے بغیر لے لیا، میں اپنا ٹوال کسی کو نہیں دیتا،
بعض ساتھی ایسے نفیس قسم کے ہوتے ہیں اپنی چیز کسی کو نہیں دیتے، اپنی بیوی کو نہیں دیتے، اپنا تولیا، اپنا ٹوائلٹ، اپنا برش، تو ہر ایک ساتھی بغیر اجازت کے کسی کی چیز کو نہ اٹھا لے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کروں گی انشاءاللہ۔ آخر کی بات کہلاؤں، حاجی عبداللہ صاحب فرمایا کرتے تھے 4 کام اللہ کے راستے سے نکلنے کے زمانے میں کرو گے تو آدھی تبلیغ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ کتنی تبلیغ؟ آدھی تبلیغ۔ پہلی بات فرمائی امیر صاحب کی اطاعت۔ اللہ کے راستے سے نکلنے کے زمانے میں امیر صاحب کے منشے کو بھی سمجھنا ہے، امیر صاحب کی اطاعت کرنی ہے، بلکہ پیشاب کرنے جانا ہو، ٹوائلٹ جانا ہو تو بھی اجازت دے کر جاؤ، غسل کرنا ہو اجازت دے کر جاؤ۔ یہاں تک میں بات کہوں نوافل پڑھنا ہو تو اجازت دے کر پڑھو، کہ میں سبھی کو ملاقات کا نظام تو نہیں ہے، میں نوافل پڑھتا ہوں۔ جتنی اطاعت اتنی ہدایت، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، جتنی اطاعت کرو گے ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ میرے نبی نے کہا اسمعوا وَأَطِیعُوا، سنو مانو، اگر تم پر کسی کو امیر بنا دیا جاوے اس کا منہ کالا اور کشمش کی کھجور کی طرح نہ ہو، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهَا ذَبِيبًا، تبھی اس کی باتوں کو مانو، اس کی باتوں کو سنو۔ امیر کے منشے کو سمجھنا کہ بھئی دیکھو میرا قرآن کریم کی پڑھ رہا ہوں اور اچانک ملاقاتوں کا وقت، امیر صاحب مجھے ملاقات میں بھیجنا چاہتے ہیں، امیر صاحب کے منشے کو سمجھ کر فوراً تیار ہونا، امیر صاحب میں تیار ہوں۔ ایک ابا غسل کر رہے تھے، کہا بیٹا پانی لا، تو بڑا بیٹا تو نہیں اٹھا، چھوٹا بیٹا گلاس میں پانی لے کر آیا، تو چھوٹے بیٹے نے ابا کی بات تو مانی لیکن ابا کی منشا کو نہیں سمجھا۔ امیر صاحب کے منشے کو سمجھنا اثر ہے، امیر صاحب اس وقت مجھ سے کیا چاہتے ہیں، ملاقات چاہتے ہیں، میری خدمت چاہتے ہیں، امیر صاحب میں تیار ہوں، میرا بیان چاہتے ہیں، میں تیار ہوں۔ امیر صاحب کے منشے کو سمجھ کر مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں تم اس طریقے پر امیر کے تابع ہو جاؤ جس طرح مردار غسال کے تابع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں لوگ غسل دینے والے مردہ کو، مطلب حیدرآباد میں جگہ اسپیشل غسال ہوتا ہے، مستقل مردوں کو نہلانے والے کو پیسے دینے پڑتے ہیں، وہ یوں بدل کرتا ہے یوں بدل کرتا ہے، لیکن ان کو پیسے رہتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے ہمارے مستقل علماء کی نگرانی میں ہمارے یہاں لوگوں کو غسل دینے والے تیار ہیں، تو اطاعت کرو گے۔ نمبر 3 دوسری بات فرمایا حاجی صاحب نے، جو کھانا ملے وہ کھا لو، جو کھانا ملے وہ، اللہ کے راستے کے سوکھے ٹکڑے گھر کے مرغے مسلم سے بہتر ہے، اور اللہ کے راستے کے کھاروں میں شفا ہے۔ کھانا بنانے والے ہمارے ساتھی عورتیں نہیں ہیں، نمک کم ہو گیا، مرچ زیادہ ہو گیا، کبھی ہم جھگڑا نہیں کریں گے۔ وقال مولانا طارق جمیل صاحب، زندگیاں گم گیا، 7 ارب بلکہ عرب کھنڈ میں گما ہوں اور ایشیا میں اور دنیا کے کونے کونے میں گما ہوں، میں اپنی زبان کو کبھی کھانے میں عیب نہیں لگا۔ ایک بار ہمارے ساتھی نے کھانے میں نمک کی جگہ پر سرف ڈال دیا، کھانے کی جگہ پر سرف ڈال دیا، کھلانے والے بعد میں کھاتے نا، ہماری جماعت نے کھایا، ایسی عجیب قسم کی بدبو آ رہی تھی، میں نے اشارہ کیا کہ نہیں کہنا نہیں کہنا نہیں کہنا، ہم کھاتے رہ گئے کھاتے، اور خود زبردستی چہرے کو اچھا بناتے رہے تاکہ ساتھی کو پتہ نہ چلے۔ ہماری جماعت نے کھا کے فارغ ہو گئی، جو خدمت والے خود کھانے بیٹھے کہ ہم نے تو سرف اندر ڈالا ہے، وہ جماعت کے سر حضرت آپ نے ہم کو نہیں کہا، فرما بیٹا تم تو روزانہ اچھا اچھا کھانا کھلاتے ہو، اور ایک دن اگر ایسا ہو گیا تو میں آپ کو کیسے کہہ سکتا ہوں، جو اللہ روزانہ اچھی اچھی نعمتیں کھلاتے ہو، آج اگر وہ نعمت میں کوئی کمی آئے تو میں کیسے شکایت کر سکتا ہوں، وہ صفت ہماری زندگی میں ہو، کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، جہاں کا رخ ملے وہاں چلے جاؤ، جہاں کا رخ مانگو نہیں، جہاں کا رخ ملتا ہو وہاں ہماری تربیت ہوتی ہے، اس زمین پر اللہ نے ہماری تربیت رکھی ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی، راتوں کو رونے کی عادت ڈالو، جتنا ہو سکے بازاروں میں مت جاؤ، مسجدوں کے عادی بن جاؤ، بغیر ضرورت کے مسجد کے باہر ہم نہیں جائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ مسجد میں اپنے آپ کو ملاقاتوں میں خوب گھومیں گے، لیکن بغیر ضرورت کے مسجدوں کے اندر مسجدوں کے باہر نہیں جائیں گے، اور اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈالا، اور بڑے محبت سے وقت گزارنا۔ آخری بات، آپ کی جماعت ایک ہی امیر کے ماتحت جائے گی، کھانا ایک کھاؤں گی، پانی ایک ہی مزید کا پیوں گے، اور ایک ہی امیر کے تحت چلوں گے، ایک ہی گاڑی میں سوار ہوں گے۔ جب آپ کی واپسی ہوگی نا، ہر ایک کو نفع الگ الگ ہوا ہوگا، کسی کو 100% نفع، کسی کو 50% نفع، کسی کو 60% نفع، کسی کو بھائی جماعت ایک ہی امیر کے تحت چلی ہے، ایک ہی روٹ پر چلی ہے، ایک ہی کھانا کھایا ہے، لیکن ہر ایک کو الگ الگ کیوں نفع ہوا؟ تو ہمارے بڑے فرماتے جیسا وقت گزارا ہوگا ویسا نفع ملے گا۔ ہاں، آتے ہی ساتھ پہلے دن کٹ جائے گا، بعض ساتھی آنے کے بعد پورے علاقے کا ذمہ دار بن کے اللہ اس کو کام لے گا، اس سے جیسا وقت گزارو گے ویسے اللہ کی طرف سے ہماری کیا ہوگی، تربیت ہوگی۔ فون کا استعمال بالکل نہ کریں، ضرورت کے موقع پر فون کا استعمال کرنا ہو تو بغیر پوچھے فون نہ کرے، بغیر پوچھے فون نہ اٹھائے، فون اٹھانے کے لیے پوچھوں گے نا، ہو سکے جماعت فون لے کر نہ جاوے، ضرورت پڑی مشورے میں، اگر ہمارے الفضل کے بزرگوں نے ساتھیوں نے طے کر لیا ضرورت کے فون، تو ساتھی بغیر ضرورت کے فون نہ کرے۔ اگر ہم مخلوق سے تعلق نہیں توڑیں گے تو اللہ کا تعلق ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ بیوی یاد آ گئی فون کر لیا تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری تربیت ہوگی؟ بچے یاد آئیں گے، بیوی یاد آئے گی، فون سے بات نہیں کروں گے، پھر جو اللہ کی رحمت سے متوجہ ہوگی ہمارا دل ٹوٹے گا، اللہ تعالیٰ 100 غلاموں کے آزاد کرنے پر اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، جیسے ابھی محبت جماعت میں ویسی محبت واپس لائیے۔
صبر سے زندگی گزارنا. یہ زبان کا کڑوا بول انسان کے دل کو توڑ دیتا ہے. یہ زبان پھول بھی ہے اور یہ زبان زہر بھی ہے اور یہ زبان شہد بھی ہے اور یہ زبان تریاق بھی ہے اور یہ زبان محبت بھی ہے اور یہ زبان نفرت بھی ہے. جب محبت کے ساتھ چلتی ہے خاندان آباد ہو جاتی ہے, جماعت آباد ہو جاتی ہے. یہ زبان جب کڑوی بن جاتی ہے تو سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں اور جماعتوں میں توڑ شروع ہو جاتا ہے. کبھی ہم امیر کی غیبت نہ کریں. امیر کی غیبت کی جماعت گئی. بقول مولانا یونس صاحب ڈوڈیا, اگر جماعت میں توڑ پیدا ہو جاوا, تم کتنا بھی ذکر کر لو, کتنے بھی قرآن کی تلاوت تم کر لو, تمہارا ذکر آسمان پر پہنچے گا, قرآن کی تلاوت تمہاری آسمان پر پہنچے گی, لیکن اللہ کی وجہ زمین پر کبھی نہیں. ٹھیک ہے, اپنی نظر کو پاک رکھنا ہے, نظر کو بچانا ہے. واٹس ایپ استعمال نہ کرے, فیس بک استعمال جماعت میں نہ کرے. بار ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. شیطان ہمارے ساتھ ہے, نفس ہمارے ساتھ ہے, ہماری بری عادتیں ہمارے ساتھ ہے. ان تین دشمنوں سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو دو کام کر لو. امیر صاحب کی اطاعت کرو اور اپنے آپ کو مسجد کا عادی بنا لو. اور رونے والے بن کے آئیو. کیا بن کے آئیو؟ رونے والے بن کے آئیو. اور جوڑیاں مت بنا, جلدی تو ہاتھ دھلے, جلدی آ جا. ایسا نہیں, میرے نبی نے تو ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا کھایا ہے جن کے چہروں پر دبے تھے. میرے نبی نے ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا کھایا ہے جن کے کپڑے میلے تھے. آپ نے امت کو جوڑنے کے اپنے اخلاق کو برتا ہے. کوئی کچھ کہے ہم صبر کر لیں گے. اچھے اخلاق وہ نہیں ہے ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچاوے. اچھے اخلاق تو ہے کسی کی تکلیف پر ہم کیا کریں گے, صبر کریں گے. ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام کو پوری امت مسلمہ کو ان باتوں